جی السلام علیکم دوستو، آپ کا ہوسٹ نعیم چشتی آپ کے ساتھ ہے فیس بک لائیو سیشن میں۔ اور آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی خاص مہمان ہیں، ڈاکٹر خالد سہیل صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ آپ بہت ریناؤنڈ ماہر نفسیات ہیں، شاعر ہیں، افسانہ نگار ہیں، بہت ہی معروف ادیب ہیں، ٹرانسلیٹر ہیں، ریسرچر ہیں، اور مختلف دنیا کے مختلف جرنلز میں ان کی ریسرچ جو ہے وہ شائع ہو چکی ہے۔ کالم نگار ہیں اور ان کے کالم آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے دوستوں میں بھی بہت سارے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، تو ان کے کالمز ہمیشہ سائنٹیفک اور لاجیکل ہوتے ہیں اور بڑی عام فہم زبان میں وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کے بہت سارے حوالے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو سب سے خوبصورت ان کا حوالہ ہے کہ وہ انسان دوست ہیں، ہیومنسٹ ہیں، انسانی خوشی اور بھلائی چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ لکھتے بھی ہیں اور اس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر خالد سہیل صاحب نے 70 کے قریب، بلکہ 70 سے زائد کتابیں جو ہیں ان کی شائع ہو چکی ہیں، اور ان سے بات اگرچہ بہت سارے ٹاپکس پہ ہو سکتی ہے، مذہب پہ ہو سکتی ہے، لٹریچر پہ ہو سکتی ہے، تحقیق پہ ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس محدود ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ہم چند نفسیاتی مسائل کے حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ تو ڈاکٹر خالد سہیل صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مصروفیت سے وقت نکالا ہے ہمارے لیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ چشتی صاحب۔ آپ خود میں ہم سب پہ آپ کے آرٹیکلز دیکھتا ہوں، آپ کے اندر ذوق، آپ کا شوق اور آپ کی جو لگن ہے، میں اس سے بہت امپریسڈ ہوں۔ یہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور آپ کی تواسط سے، آپ کے دوستوں سے یہ کچھ نفسیاتی مسائل پہ گفتگو ہو جائے گی، میرے لیے ایک بہت آنر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی سر، بہت شکریہ۔ اچھا سر، جس طرح اب لاک ڈاؤن کا صورتحال ہے، پوری دنیا میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گھروں میں بند ہیں، اور بہت سارے نفسیاتی مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں، غصے کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، اور مختلف طرح کے رویے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے سر میں ہمارے لیے ایک سمپل سوال ہے، آپ کیونکہ سائیکیٹرسٹ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ اتنا سمپل سوال نہیں ہوگا، کہ نفسیاتی طور پہ ہم صحت مند انسان کس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحت مند آدمی ہے نفسیاتی طور پہ؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ جیسے آپ نے کہا سمپل ہے، تو میں جو آپ کا آغاز جو سگمنڈ فرائڈ تھے، جو ماہر نفسیات، آج سے 100 سال پہلے جب کسی نے ان سے پوچھا کہ ذہنی طور پہ صحت مند انسان کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے ہیلتھی پرسن از ایبل ٹو ورک اینڈ از آلسو ایبل ٹو لو۔ تو جو محنت ہے، کام ہے، مشقت ہے، زندگی کی دوڑ میں حصہ لینا ہے، ایک وہ پہلو ہے، اور ایک دوسرا جو لو ہے کہ وہ انسان ذہنی طور پہ صحت مند جو ہے وہ محبت کر سکتا ہے۔ اس محبت میں خاندان بھی شامل ہے، اس محبت میں بیوی بچے بھی شامل ہیں، دوست بھی شامل ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو صحت مند انسان ہے، یہی نہیں کہ وہ بیمار نہیں ہے صرف نیگیٹو، اس کے اندر زندگی کے ساتھ ایک لگن، ایک پیار، ایک اپنائیت، وہ زندگی کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے، وہ خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور زندگی میں بڑھاوا دینے کی۔ تو وہ جو جیسے آپ ایک بچے کو دیکھیں نا، اس کے اندر ایک انتھیوزیازم ہوتا ہے، ایک لگاؤ ہوتا ہے، ایک پیشن ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذہنی طور پہ جو صحت مند ہے شخص، وہ اپنی ذات کے ساتھ، اپنے ماحول کے ساتھ اور اپنی کمیونٹی کے ساتھ ایک بڑے مثبت انداز سے جڑا ہوتا ہے۔ ہم اس کو ذہنی طور پہ صحت مند انسان سمجھتے ہیں۔ جی، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ انسان محنت کر سکتا ہے، اور محبت کرنے والے شخص کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نفسیاتی طور پہ صحت مند آدمی ہے، یعنی اس کے اندر ایک بچہ موجود ہے، جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ وہ جس طرح بچے کے اندر ایک جذبہ موجود۔ جی اچھا سر، ایک ٹرم جو ہم استعمال کرتے ہیں عام طور پہ نفسیاتی مریض کو، کہ ہم کسی بھی شخص کو بعض دفعہ کہتے ہیں کہ یہ نفسیاتی مریض ہے، یہ سائیکو ہے، تو یہ جو ٹرم ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ہم کس انسان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ نفسیاتی مریض ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ سکیں، اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، فیملی میں کس شخص کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نفسیاتی مریض ہے؟ دیکھیں چشتی صاحب، اس کے مطلب ہے جو نفسیاتی مسائل ہیں، ان کا ایک رینج ہے۔ بعض کے مسائل چھوٹے مسائل ہیں، بعض کے بڑے ہیں، بعض کے بہت بڑے ہیں۔ تو بنیادی اگر عام فہم زبان میں کہا جائے کہ جو نفسیاتی مریض ہے یا خود دکھی ہوتا ہے،
رہتا ہے, پریشان رہتا ہے, یا وہ دوسروں کو دکھی کرتا ہے. تو اب وہ جو دکھی ہے اس کا مطلب کئی سٹیجز ہیں. اگر ہم ٹیکنیکل زبان میں بات کریں تو جیسے میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں. جس کو ہم کہتے ہیں کہ پاگل پن کا شکار ہو گیا, اس کو ہم نفسیات کی زبان میں سائیکوٹک کہتے ہیں, کہ یہ شخص سائیکوٹک ہو گیا. اس کا جو ہے, جو باقی لوگ جس طرح حقیقت کو, ریالٹی کو دیکھتے ہیں وہ نہیں دیکھتا. اس کی 2 مثالیں ہیں, ایک اسکیزوفرینیا ہے, ایک بائیپولر ڈس آرڈر ہے. تو اسکیزوفرینیا کی اگر مثال لیں تو اس کے اندر اس کو آوازیں آتی ہیں, غیبی آوازیں آتی ہیں جس کو ہم ہیلوسینیشنز کہتے ہیں. اس کو ڈیلیوژنز ہوتی ہیں, وہ جیسے وہ پیرانوائڈ ہو گیا کہ کوئی اس کو قتل کر رہا ہے, کوئی اس کو مار رہا ہے. اس کا جو گفتگو کا انداز ہے, سوچ کا انداز ہے, وہ تھاٹ ڈس آرڈر ہے. تو اس کے ساتھ آپ گفتگو مناسب طریقے سے نہیں کر سکتے. اس کا جو موڈ ہے, یا وہ ڈپریشن کا شکار ہے, یاسیت کا شکار ہے, خودکشی کے قریب ہے, یا وہ اتنا ہائی ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ انرجی ہے. تو یہ سنجیدہ مسائل ہیں. یہ بعض لوگ جن بیچاروں کو ہاسپٹل بھی داخل کرنا پڑتا ہے یا ان کو دوائیاں دینی پڑتی ہیں. دوسرا جو ہے بڑا گروپ, ان کو ہم نیوروٹک کہتے ہیں. وہ انزائٹی پرابلمز ہیں, ان کو انزائٹی ہے, ان کو پینک ڈس آرڈر ہے, وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں, فکر مند رہتے ہیں. جیسے آپ نے کرونا کی بات کی, تو ایک عام آدمی کی پریشانی ہے کہ وہ کہیں اس کو کرونا نہ لگ جائے, بیمار نہ ہو جائے. لیکن جو میرے مریض ہیں وہ اب کرونا کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے زیادہ خوفزدہ ہو گئے. ان کے اندر وہ سو نہیں سکتے, وہ کام نہیں کر سکتے, وہ اپنا کھانا پکا نہیں سکتے. تو ان کی انزائٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ان کو پیرالائز کر دیتی ہے. بالکل نہ سوچنے کے قابل ہیں, نہ کام کرنے کے قابل ہیں, نہ دوستوں کے ساتھ ملنے جلنے کے قابل ہیں. تو بعض مسائل معمولی ہیں مطلب ہے, اور بعض سنجیدہ ہیں. ہم لوگوں کو یہ تعلیم یہ دیتے ہیں کہ جیسے جسمانی مسئلہ ہے اس میں آپ جا کے ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کرتے ہیں, تو ذہنی مسائل بھی جب شروع ہوں, جب پریشانیاں شروع ہوں, تو ہمیں ڈاکٹر ماہر نفسیات سے کنسلٹ کرنا چاہیے. بدقسمتی سے پاکستان یا جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, وہ صرف جب مسئلہ حد سے بڑھ جاتا ہے, جب پانی سر سے گزر جاتا ہے, تب وہ جا کر ڈاکٹر سے ملتے ہیں. جو احساس تنہائی ہے, انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, وہ جلد ارلی سٹیجز میں وہ مسئلے کا حل تلاش نہیں کرتے یا نہیں کنسلٹ کرتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص خود دکھی ہے اور اس کے دکھ کی وجہ سے باقی لوگ دکھی ہیں, وہ پریشان ہیں, ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کو نفسیاتی مسئلہ ہے اور ان کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے. جی ٹھیک سر. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے, نفسیاتی مسئلہ ہے, آپ خود دکھی ہو رہے ہیں, آپ کی فیملی, دوست, باقی سب لوگوں کو بھی دکھی کر رہے ہیں, تو آپ کو جلد از جلد ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے اور اپنا مسئلہ بتانا چاہیے تاکہ اس کا سلوشن جو ہے وہ نکل سکے. سر تو آپ کا کیا خیال ہے, پاکستان کے لوگوں سے بھی آپ کی انٹریکشن کافی رہتی ہے اور آپ پاکستان کے حالات سے بھی باخبر رہتے ہیں, پاکستان آپ کا آنا جانا بھی, لوگوں سے دوستی بھی ہے, آنا جانا بھی ہے. تو اگر میں یہ پوچھوں کہ پاکستان میں دوسرے لوگ ممالک کی نسبت, اگر آپ کینیڈا میں اس وقت رہ رہے ہیں, تو کینیڈا کی نسبت پاکستان میں جو نفسیاتی مسائل ہیں اس سے لوگ کتنا آگاہ ہیں, کیا مطلب کتنا فرق ہے کینیڈا کے لوگوں میں اور پاکستان کے لوگوں میں جہاں تک نفسیاتی مسائل کو سمجھنے کا معاملہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت فرق ہے. کینیڈا میں بچپن میں, اسکول میں, ہائی اسکول میں بچوں کو ذہنی صحت جو ہیلتھ ہے وہ ٹیچرز بتاتے ہیں بچوں کو کہ ایک فزیکل ہیلتھ ہے, جیسے آپ نیوٹریشن, جیسے خوراک, جیسے آرام, جیسے جسمانی طور پہ آپ صحت مند رہیں, اسی طرح ان کو پروموٹ کرتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پہ صحت مند رہیں. میں ہائی اسکول میں جاتا تھا, میں بچوں کو لیکچرز دیتا تھا. ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک والدین بھی اور اساتذہ بھی بچوں کو ہیلتھ کے بارے میں, ذہنی صحت کے بارے میں, ایک ریلیشن شپس کی صحت کے بارے میں نہیں بتاتے. تو اسی لیے ہم نے جو کتابیں لکھی ہیں, جو میں نے, اس میں ایک گرین زون فلسفی کی 4-5 کتابیں ہم نے لکھی ہیں جس میں ہم نے عام فہم زبان میں ذہنی صحت کو بتانے کی کوشش کی ہے. تو ہمارے ہاں چونکہ ابھی بھی تھوڑی سی تعلیم کی کمی ہے, تو میں جب
پشاور کے زنانہ اسپتال میں کام کرتا تھا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ بجائے ڈاکٹر کے پاس جانے تھے کہ وہ پیروں فقیروں کے پاس یا گنڈا تعویذ یا اس طرح کی نا ایک سپرسٹیشنس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کی بہت کمی ہے، اور اس وجہ سے جو آپ پروگرام کر رہے ہیں یہ بہت ہیلپ فل ہوگا تاکہ لوگ سمجھیں کہ بچے کو اسکول میں، طالب علم کو، بچیوں کو یہ بتانا ہے کہ بھئی جس طرح آپ جسمانی صحت ہے، جس طرح ذہنی صحت ہے، اور جو ذہنی طور پہ جو ٹین ایجرز میں آپ دیکھیں، ٹین ایجرز میں جب آئیڈینٹی ہوتی ہے، جب وہ جب ایڈولسنس کو جو بلوغت کو پہنچتے ہیں تو بہت سے ذہنی مسائل اس وقت ہوتے ہیں. بچیوں کو جب جوان ہوتی ہیں ان کو حیض آنا شروع ہوتا ہے، بچوں کو ویٹ ڈریمز ہوتی ہیں، اس کے ساتھ نفسیاتی مسائل شروع ہوتے ہیں، ان کی جو سیکشل اورینٹیشن ہے اس کے بارے میں ہے. تو ہمارے ہاں کھل کے بات نہیں ہوتی، اور جب کھل کر بات نہ ہو اور صیغہ راز میں چیزیں رکھی جائیں تو اس سے مسائل بڑھتے ہیں، جو سیکرٹس ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں بچپن میں اسکول میں بچوں کو، بچیوں کو، ٹین ایجرز کو ہمیں سکھانا چاہیے، اور عام فہم زبان میں ان کو بتانا چاہیے کہ مسائل کیا ہیں اور ان کا وہ کیسے جو ہے نا حل تلاش کر سکتے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، مطلب ہمارے اسکول کالجز میں اور ہر جگہ پہ بچوں کو نفسیاتی معاملات کے بارے میں بتانا جو ہے بہت اہم ہے. میں بھی جس طرح میرا بیک گراؤنڈ ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے، تو وہاں سر بہت سارے مسائل میں نے خود دیکھے ہیں، خاص طور پہ بچیوں کے ساتھ، کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچیوں کو جو ہے وہ جن بھوت وہ سایہ ہو گیا ہے، اور وہ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں جو کہ ان سے پیسے بٹور لیتے ہیں، اور ان کے بالوں سے پکڑ کے ان کو ایسے کھینچ کے پٹکتے ہیں، ان کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں، اور پتہ نہیں اس طرح سے وہ جن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یقیناً یہ تعلیم کی ضرورت ہے اور اس طرح کے جو مسائل ہیں. اچھا سر، آپ سے یہ بھی ایک سوال پوچھنا تھا، کیا جتنے نفسیاتی مسائل ہیں جن کا ہم لوگ ذکر بھی کر رہے ہیں، تو یہ تمام نفسیاتی مسائل ان کا کیا حل موجود ہوتا ہے، یا کچھ ایسے بھی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں جو کہ لا علاج ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں حل سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے. تو مختصراً یہ ہے کہ ایک ماڈل آج کل بہت پاپولر ہے، ہم اس کو کہتے ہیں بایو سائیکو سوشل ماڈل، جس کا مطلب ہے کہ 3 طرح کے فیکٹرز ہیں. پہلا فیکٹر ہے بایولوجیکل فیکٹر، کیونکہ بعض امراض جو ہے اسکیزوفرینیا، بائی پولر ڈس آرڈر، یہ موروثی ہے. تو اگر ماں باپ کو ذہنی مرض ہے تو وہ بچے کو یا بچیوں کو ہو سکتا ہے، سب کو نہیں، لیکن 4 بچے ہوں تو ان میں سے ہو سکتا ہے 1 یا 2 کو ہو. تو یہ جینیٹک بائی کیمیکل فیکٹرز ہیں. دوسرا فیکٹر یہ سائیکولوجیکل، نفسیاتی، جو لوگوں کی پرسنالٹی ہے. جیسے بعض لوگ بہت آئیڈیلسٹک ہیں، بہت زندگی سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کرتے ہیں، بہت مثالیت پسند ہیں. وہ جب زندگی میں ان سے کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور کچھ سوشل فیکٹرز ہیں کہ ماں باپ کے درمیان مسئلہ ہے، خاندانی مسائل ہیں، آپ کے اسکول میں، آپ کے کلچر میں وائلنس ہے، شدت پسندی ہے، دہشت پسندی ہے. تو بچہ جو پلتا بڑھتا ہے تو وہ ان تمام اثرات کو سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کو ایک خاص طرح کے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. تو ہم جب اسیسمنٹ کرتے ہیں، ڈائگنوسس کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مریض ہے اس کا کتنے فیصد بایولوجیکل ہے، کتنے فیصد سائیکولوجیکل ہے، کتنے فیصد سوشل ہے. تو جب علاج کی بات ہے تو وہ وجوہات کی بنا پہ، اگر بایولوجیکل فیکٹر زیادہ ہے تو اس میں دوائیاں کام کریں گی. ان کو جو ہے اسکیزوفرینیا، بائی پولر ڈس آرڈر، ان کو آپ پہلے دوائیاں دیں گے. دوسرا جو فیکٹر ہے سائیکولوجیکل، اس میں تھیراپی ہوگی، اس میں مریض کو انڈیویجول تھیراپی ہوگی. میرے پاس آتے ہیں ہر ہفتے 1 گھنٹہ 8 گھنٹے کا انٹرویو ہوتا ہے، ان کی ہم تھیراپی کرتے ہیں. تیسرا جو سوشل فیکٹر ہے اس میں ایجوکیشن ہے. ہم ماں باپ کو، بیوی کو، بچوں کو بلاتے ہیں اپنے کلینک میں، ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کو میں کتابیں دیتا ہوں. جو ہماری گرین زون فلسفی، اس کی کتابیں اب ہم نے انٹرنیٹ پہ لگانی شروع کی ہیں تاکہ لوگ پڑھیں. تب کئی مریض ہیں وہ میرے پاس آنے سے پہلے میری کتابیں گرین زون فلسفی پڑھتے ہیں. تو فرق یہ ہے، جو آپ کا سوال کا ڈائریکٹ جواب یہ ہے، شروع میں تمام مسائل کا حل موجود ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ارلی فیزز میں، بعض دفعہ جب وہ بہت دیر ہو جاتی ہے، وہ مطلب ہے ایک مریض بیچارہ 10 سال سے مریض ہے، اس کو علاج ہی نہیں ہوا، تو پھر اس کا علاج ذرا مشکل ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. تو اس میں
کیور تو نہیں ہوتا لیکن آپ اس کے سمٹمز کو کم کرتے ہیں, آپ اس کی زندگی میں بہتری کرتے ہیں تاکہ وہ بیماری کے باوجود زندگی گزار سکے. میرے کئی مریض ہیں, وہ اب ٹھیک ہونے کے بعد پڑھے لکھے ہیں, کئی یونیورسٹی پروفیسرز ہیں, نرسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, لائرز ہیں, بزنس مین ہیں, تو وہ دوائیاں لیتے ہیں, وہ علاج کرواتے ہیں, تھراپی کرواتے ہیں, اور بعض کو زیادہ دیر کی تھراپی چاہیے ہوتی ہے. اگر جلدی علاج ہو جائے تو 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے میں وہ بہتر ہو جاتا ہے, بعض کو 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال. تو علاج تو تمام بیماریوں کا ہے, لیکن اس سے جو فائدہ اٹھانا ہے, جتنی جلدی علاج ہوگا اس کا فائدہ زیادہ ہوگا, جتنی دیر سے ہوگا اتنے اس کے اثرات کم ہوں گے. تو اس لیے ہم پروموٹ کرتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. جتنی جلدی اس کا ہیلپ لی جائے, لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, وہ اپنے مسائل کو سمجھے اور اپنے مسائل کے لیے اگر مدد کی ضرورت ہو تو مدد کرے. جی ڈاکٹر صاحب, اچھا میں اپنے سننے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کی جو بکس ہیں گرین زون فلاسفی, وہ میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا, وہ بہت ہی خوبصورت, بہت ہی لاجیکل اور بہت سمپل ورڈز میں وہ لکھی ہوئی کتابیں ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہیں, ان سے ہیلپ لینا چاہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہیں. تمام نفسیاتی مسائل کا جو حل ہے, سولوشن ہے, وہ آئی تھنک ہم وہاں سے بہت ساری ہیلپ لے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ نفسیاتی مسائل کے فیکٹرز بہت سارے ہو سکتے ہیں, مختلف ہو سکتے ہیں, اور جس طرح سے کہتے ہیں کہ زندگی تو شاعر لوگ بھی کہتے ہیں اور عام لوگ بھی کہتے ہیں کہ زندگی گزارنا جو ہے یہ کٹھن کام ہے. جس طرح وہ منیر نیازی کا شعر بھی ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا مجھ کو منیر. تو یہ زندگی کے مسائل تو دانشور کہتے ہیں کہ کبھی ختم ہونے والے نہیں. تو کیا زندگی کے مسائل نفسیاتی مسائل کو پیدا کرتے ہیں, یا اگر میں اس کو اس طرح سے پوچھوں کہ نفسیاتی جو مسائل ہیں ان کی کچھ وجوہات تو آپ نے بتا دی, آپ کے پاس جتنے پیشنٹس آتے ہیں زیادہ کون سے پیشنٹس آتے ہیں اور کون سی ایسی وجوہات ہیں جو زیادہ نفسیاتی مریض پیدا کر رہی ہیں؟ دیکھیں مطلب ہے کوئی مسئلہ جو ہے وہ زندگی کا جو مسئلہ ہے وہ نفسیاتی مسئلہ نہیں بناتا, جو مریض کی شخصیت ہے اس کا جو کوپ کرنے کا میکنزم ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 لوگوں کی والدہ فوت ہو گئی, صرف ایک ہم سے علاج کروانے آتا ہے. 5 لوگوں کی طلاق ہو گئی, ایک آتا ہے. 5 کا جاب چلا گیا. تو انسان جو ہے اس کی جو شخصیت ہے اس نے کچھ کوپنگ میکنزمز, کچھ ڈیفنس میکنزم, زندگی کے مسائل کو سلجھانے کے اس نے کچھ طریقے سیکھے. جب وہ حد سے بڑھ جائے جو اس کو وہ نہ کر سکے, تو تمام نفسیاتی مسائل کی بنیاد جو ہے اس کو اگر ہم آسان فہم عام فہم زبان میں کہیں تو 2 بنیادی فیکٹر ہیں. ایک ہے لاس, کوئی چیز آپ کو بہت عزیز ہے وہ آپ سے چھن گئی. آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے, ایک دن والدہ فوت ہو گئی. آپ کو اپنی بچی سے بہت محبت ہے, بچے سے بہت محبت ہے, وہ امتحان میں فیل ہو گیا. کوئی چیز آپ کو عزیز تھی, گھر ہے, جاب ہے, رشتہ ہے, وہ آپ سے چھٹ گیا. اس کا جو ریئیکشن ہے اس سے ڈپریشن پیدا ہوتی ہے کہ ڈپریشن از دا ریئیکشن ٹو دا لاس. ایک مسئلہ ڈپریشن کا ہے جس میں آپ کوئی چیز کھو دیتے ہیں. دوسرا مسئلہ جو انزائٹی کا ہے وہ کانفلکٹ سے, تضاد ہے. آپ کا اپنی بیوی سے, آپ کا اپنے دوست سے, آپ کا جاب پر ایک تضاد ہے, لیکن آپ نے اس تضاد کو حل کرنا نہیں سیکھا. آپ ایسی کمیونیکیشن نہیں کر سکتے, اس کی وجہ سے آپ کو انزائٹی ہوتی ہے کہ میں یہ کروں یہ نہ کروں, شادی کروں شادی نہ کروں, گھر خریدوں گھر نہ خریدوں, جاب چھوڑ دوں نہ چھوڑ دوں. وہ جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے, جتنے آپ سائیکولوجیکلی میچور ہیں, جتنے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہیں, آپ کے لیے زندگی کے کانفلکٹس کو, مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہے. اگر خود نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ کا کوئی دوست ہے, کوئی رشتہ دار ہے, کوئی فیملی ہے جس سے آپ مدد لیتے ہیں, ان سے آپ مشورہ کرتے ہیں. اور اگر دوست بھی نہیں ہے تو پھر جا کے آپ ایک تھراپسٹ سے, ایک پروفیشنل سے مشورہ کرتے ہیں. تو میرے نزدیک جو بنیادی جو باتیں ہیں کہ اگر کوئی عزیز آپ کو چیز ہے, اگر وہ کھو جائے تو آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, اور اگر آپ کے رشتے میں کوئی کانفلکٹ ہے تو آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں. اس سے باقی مسائل جو ہیں وہ انزائٹی اور ڈپریشن کے حوالے سے پھر وہ بڑھتے اور مسائل کریٹ کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کس طرح وہ اسکل سیکھیں, وہ آپ اس طرح کے ڈیفنس میکنزم, کوپنگ میکنزم سیکھیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو ایک خود اعتمادی ہو
نفسیاتی مسائل میں انسان کی خود اعتمادی بہت اہم رول کرتی ہے. جو صحت مند انسان ہے ذہنی طور پہ اس کی خود اعتمادی زیادہ ہوتی ہے, وہ اپنے آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے. جو ذہنی مسائل کا شکار ہوتا ہے اس کی خود اعتمادی بہت کم ہوتی ہے, اور وہ لوگوں کی رائے کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ اگر وہ اس سے خوش نہیں ہے تو وہ بہت ناخوش ہو جاتا ہے کہ ماں میری بات نہیں مان رہی, یا میری بیوی یا میرا دوست, اور لوگ اس سے اتفاق نہیں کر رہے, تو وہ انسان جو ہے وہ بہت دکھی ہو جاتا ہے کہ اس کو اور لوگوں کے اپروول کی ضرورت ہوتی ہے. تو صحت مند انسان کو کم ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر سے. جیسے ایک شعر آپ نے چونکہ منیر نیازی کا شعر سنا ہے کہ میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا, اسی طرح عارف عبد المتین کا ایک شعر ہے کہ بس ایک ثبوت اپنی وفا کا ہے میرے پاس, بس ایک ثبوت اپنی وفا کا ہے میرے پاس, میں اپنی نگاہوں میں گناہ گار نہیں ہوں. تو انسان کا ضمیر صاف ہو, انسان کا دل صاف ہو, تو اس میں خود اعتمادی ہوتی ہے اور وہ ایک بہتر زندگی گزار سکتا ہے. جس میں خود اعتمادی کی کمی ہو وہ باقی لوگوں سے بہت متاثر ہوتا ہے اور دکھی رہتا ہے. جی بالکل ٹھیک. اچھا سر, آپ نے بہت ہی انفارمیٹیو باتیں کی ہیں. تو ڈپریشن اور ڈپریشن کا ورڈ ہم بہت عام سننے لگے ہیں, مطلب ہم پریشان ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, اور یہ لفظ پچھلے کچھ سالوں سے بہت عام ہو گیا ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں سر کہ ڈپریشن سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے؟ اگر کوئی شخص ڈپریشن میں چلا گیا ہے تو اس سے کیسے نکلا جائے, اور خوش رہنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں, ڈپریشن جو ایک لفظ ہے وہ لفظ محبت کی طرح بہت سے لوگ اس کے بہت سی تعبیر بہت سی طرح سمجھتے ہیں. ایک تو ڈے ٹو ڈے ڈپریشن ہے, جیسے آپ ٹریفک میں پھنس گئے یا آپ کو نزلہ زکام ہو گیا, وہ ایک معمولی مطلب ہے تھوڑی سی ہلکا سی ڈپریشن ہے. اس کے بعد دوسری ڈپریشن یہ ہے کہ آپ 5 سال 10 سال سے کسی چیز کے بارے میں پریشان ہیں. جیسے کوئی شادی شدہ ہے لیکن اس کی شادی ناکام ہو رہی ہے اور وہ ڈپریشن کا شکار ہے, یا وہ اس ایسے جاب کر رہا ہے جس میں وہ خوش نہیں ہے, تو ہم ایک اور لفظ یوز کرتے ہیں ڈستھائمیا, کہ 5 سال 7 سال 10 سال. اور تیسرا جو ہے وہ ڈپریشن جو بہت ہی سنجیدہ بہت ہی ڈیپ ڈپریشن ہے, جس میں بائیپولر ڈس آرڈر ہے, شخص خودکشی کا شکار ہونا چاہتا ہے, وہ زندگی کو ختم کرنا چاہتا ہے, مایوس ہو گیا ہے, نا امید ہو گیا ہے, وہ زندہ نہیں رہنا چاہتا, وہ سنجیدہ ڈپریشن ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ تیار ہوں ذہنی طور پہ, ان کی پرسنالٹی میں وہ سکلز ہوں کہ وہ خوش رہنے کا طریقہ سیکھیں. اور خوش ہم وہ جو ہے گرین زون فلسفی میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہر روز جو ہے اپنا ریویو کریں. میں مختصر جو قارئین جو گرین زون فلسفی سے واقف نہیں ہے, میں مختصراً بتا دوں. میں آپ کو اس پروگرام کے بعد ایک لنک بھی بھیج دوں گا جو میری اردو ویب سائٹ ہے, تاکہ آپ دوستوں سے شیئر کریں. اس کے اندر بھی میری کتابیں ہیں, اور جو ہم سب پر میرے آرٹیکلز ہیں اس میں بھی 4-5 آرٹیکلز گرین زون فلسفی کے حوالے سے. ہم نے ٹریفک لائٹس کو یوز کیا ہے. جیسے ٹریفک لائٹس میں گرین کلر ہوتا ہے, یلو ہوتا ہے, ریڈ ہوتا ہے. تو ہم مریضوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ ذہنی طور پہ اگر آپ کمفرٹیبل ہیں, خوش ہیں, تو آپ گرین زون میں ہیں. اگر آپ تھوڑے سے پریشان, تھوڑے سے فکر مند ہیں, تو آپ یلو زون میں ہیں. اور اگر آپ بہت ڈیپ ڈپریشن, ڈیپ انزائٹی, ڈیپ اینگر, آؤٹ آف کنٹرول ہیں, تو آپ ریڈ زون میں ہیں. یہ ہم مریضوں کو سکھاتے ہیں کہ کون کون سے روزانہ فیکٹرز ہیں جو آپ کو یلو اور ریڈ زون میں لے جاتے ہیں. جب مریض آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ بھئی کسی کی ساتھ جھگڑا ہوا, کسی کا دوست سے لڑائی ہوئی, کوئی ٹریفک میں پھنس گیا, کسی کو جاب پر ہے, کوئی بچوں کے مسائل میں, جو وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اس کی شناخت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سٹریسفل تھنگ ہے, پھر وہ اس کا ایک طرح سے ڈیل کرنا جانتے ہیں کہ ہم یلو زون سے گرین زون میں کیسے آئیں, ہم ریڈ زون سے گرین زون میں کیسے آئیں. تو جو صحت مند انسان ہے وہ زیادہ وقت گرین زون میں گزارتا ہے اور کم وقت ریڈ زون میں. تو یہ ایک ہیلتھ ایجوکیشن ہے کہ جو ہم اپنی نفسیات کے بارے میں جانتے ہیں, اپنی جانکاری ہوتی ہے, اتنا ہم ان مسائل کو سمجھتے ہیں, ان مسائل کا حل جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ذات سے آگاہی اور ذہنی صحت کے بارے میں جو تعلیم ہے, جو ایجوکیشن ہے, وہ مریض کو یا انسان کو یہ بتاتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میں نے اس انٹرویو سے پہلے کہا کہ چشتی صاحب آپ کے اندر ایک پیشن ہے, ایک جذبہ ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ خوش انسان جو ہے اس کا کوئی ایک ہابی ہوتی ہے, وہ کسی چیز میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے. جیسے مجھے ادب سے, نفسیات سے ہے, ہو سکتا ہے کسی کو روحانیات سے ہو, کسی کو سماجیات سے ہو, کوئی فنون لطیفہ میں ہو, کوئی میوزک, کوئی آرٹ, کوئی فلم. تو ہم جب کسی مشغلے میں یا کسی پیشن میں یا کسی جذبے میں انوالو ہوتے ہیں تو وہ ہمیں ایک مسرت, ایک انبساط, ایک خوشی, وہ ہماری ذہنی طور پہ ہمیں خوش رکھتا ہے. تو میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ, ذمہ داریاں تو بہت ہے, خاندان کی, جاب کی ذمہ داریاں ہیں, ہفتے میں 1 یا 2 گھنٹے آپ کچھ مشغلہ, کچھ شوق, دوستوں کے ساتھ ملیں, پینٹنگ کی, آرٹ کی, میوزک کی, روحانیات کی, سائنس کی, جو بھی آپ کا دلچسپی ہے, وہ ہمیں خوش رہنے کی طرف, صحت مند رہنے کی طرف ہماری ہیلپ کرتی ہے. اور وہ دوستوں کا حلقہ جس میں ہم جاب یا مسائل نہیں ڈسکس کر رہے, ہم جیسے میں ادب, میں فلسفہ ڈسکس کرتا ہوں, ہم سب پہ جاتا ہوں. تو اس وجہ سے ایک مشغلہ ہونا, ایک پیشن ہونا, اور ایک دوستوں کا حلقہ ہونا, جس کو میں کہتا ہوں فیملی آف دا ہارٹ. ایک فیملی بلڈ فیملی ہے, ماں باپ رشتہ دار. ایک فیملی دا ہارٹ ہے جس میں ہمارے دوستوں کا حلقہ ہے. تو جو لوگ ایک پیشن رکھتے ہیں, جو ایک فیملی آف دا ہارٹ رکھتے ہیں, جن کے دوستوں کا ایک حلقہ ہے, وہ جنرلی خوش رہنے میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. میرا یہ مختصر جواب یہ ہے. جی, مطلب اس کا مطلب ہے سر کہ آپ کا مشغلہ اور ہابی آپ کو خوشی دیتی ہے, اور آپ کا ایسے دوست جو آپ کو انکریج کریں, آپ کو موٹیویٹ کریں, اور آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکیں, تو وہ یقیناً آپ کو خوشی کا باعث بنتے ہیں. سر, آپ نے ابھی ذکر کیا شادی شدہ لائف کا. تو پاکستان میں جو میرڈ لائف کے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور گھریلو جو جھگڑے ہیں وہ عام ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں. اور ایون کہ میرڈ لائف کے بہت سارے لطیفے بھی سوشل میڈیا پہ چلتے رہتے ہیں, اور اس سے بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو میرڈ لائف ہے اس میں مسائل کا سامنا رہتا ہے اکثر. تو سر, جو ازدواجی زندگی ہے اس کو ہم کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں؟ کچھ 2-4 اہم باتیں جس سے ازدواجی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے انسان. یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے, بڑا سوال ہے, اس پہ کافی کچھ کہا جا سکتا ہے. میں مختصراً 2-3 باتیں عرض کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں جو رشتہ ہے اس میں ایک دوستی ہونی چاہیے. جب وہ دوستی ہوگی تو وہ مسائل کو بہتر طور پہ حل کریں گے. ورنہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو رشتہ دار ہیں, ساس ہے, سسر ہے, بھائی ہیں, بہنیں ہیں, وہ بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں. وہ میاں بیوی کو اپنے مسائل خود حل کرنے کا موقع نہیں دیتے. تو میں میاں بیوی کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے مسائل خود حل کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے جو ہمارے کلینک میں مریض آتے ہیں ان کو ہم 2 مشورے دیتے ہیں. ایک مشورہ ہوتا ہے کہ ہر ہفتے 1 دن آپ, جیسے یہاں تو لفظ ڈیٹنگ بھی یوز ہوتا ہے لیکن وہ ڈیٹنگ میاں بیوی کے لیے بھی ہے, کہ ہفتے میں 1 دن آپ ایک خاص تفریح کے لیے جائیں. جیسے آپ واک کے لیے جائیں, ڈرائیو کے لیے جائیں, لنچ جائیں, جا کے آئس کریم کھائیں, جا کے فلم دیکھیں. مطلب ایک کوئی ایکٹیویٹی ہو جو خاص میاں بیوی کی ہو, اور اس سے ان کو فرحت ملے, انبساط ملے, خوشی ملے, وہ ایک دوسرے سے ایموشنلی کنیکٹ ہوں. دوسرا مشورہ یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن آدھ گھنٹہ مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے ایک میٹنگ ہو. اگر بچے ہیں تو فیملی میٹنگ ہو. تو ہم ان کو ہر ہفتے 2 مشورے دیتے ہیں کہ آپ 1 دن خوشی کے لیے, جیسے ہابیز ہیں, کچھ انجوائے کرنے کے لیے آپ 1 دن 2-3 گھنٹے گزاریں, اور آدھ گھنٹہ ہفتے میں کسی اور دن جو مسئلہ ہے اس میں پچھلے ہفتے کو ریویو کریں کہ کیا مسئلہ تھا پچھلے ہفتے, اور اگلے ہفتے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کپلز, وہ فیملیز جو اپنی خوشی کا خیال رکھتے ہیں, جیسے یہ پودا ہے, پودے کو آپ پانی دیتے ہیں, ہر ہفتے اس کو پانی دیتے ہیں, تو رشتہ بھی ہے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ شادی ہو گئی اور اس کے بعد سلسلہ ختم ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ محبت کو, پیار کو, اس کو زندہ رکھنا, اس کو قائم رکھنا, یہ ایک ہوم ورک ہے, ہمیں اس میں انویسٹ کرنا چاہیے. تو میرے نزدیک جو بنیادی بات ہے وہ دوستی ہے. یہ آقا غلام اور اس کا رشتہ نہیں ہے. بعض ہمارے جو روایتی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں جی کہ مرد حاکم ہے اور عورت محکوم. ایسا نہیں ہے. رشتہ وہی ہے جہاں پر میاں بیوی 2 دوستوں کی طرح, 2 محبوبوں کی طرح, 2 آپس میں رفیق کار کی طرح مل کر سر جوڑ کر کہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, بچوں کا, فیملی کا, معاشی مسئلہ ہے, جو بھی مسئلہ ہے. تو جہاں دوستی ہوگی
دوسری بات یہ ہے کہ میں والد کو کہتا ہوں, مردوں کو کہتا ہوں کہ بچوں کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ ان کی ماں کی عزت کرتے ہیں. جب جو باپ اپنی بچوں کے سامنے ان کی ماں کی عزت کرے گا, بچے ماں کی عزت کریں گے. ہمارے ایک دوست سعید انجم ہوتے تھے ناروے میں, وہ پاکستانی مردوں کو کہتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے بیٹے کو شہزادہ بناؤ, بیٹی کو شہزادی بناؤ, تو تم ان کی ماں کو ملکہ کی طرح ٹریٹ کرو. اگر تم ملکہ کی طرح ٹریٹ نہیں کرو گے, اس کو ایک کنیز کی طرح ٹریٹ کرو گے, تو کنیز کے بچے کبھی شہزادہ شہزادی نہیں ہوتے, وہ بھی کنیز رہتے ہیں. تو شوہروں کو, مردوں کو خاص طور پہ یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کی عزت کریں, احترام کریں, دوستی کریں. اس سے پھر جو ہے جب وہ دوستی کا ماحول ہوتا ہے, عزت کا ماحول ہوتا ہے, پھر وہ مسائل حل کرتے ہیں, پھر وہ خوش رہتے ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو پھر آہستہ آہستہ وہ ایک روٹین, ایک رسپانسبلٹیز بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ جو میاں بیوی ہیں, جو شادی کا مطلب تو خوشی ہوتا ہے, ہمارے یہاں وہ سکھ کی بجائے دکھ بڑھنے لگتے ہیں. تو یہ مختصر میں یہ عرض کر سکتا ہوں. جی چشتی صاحب. جی اچھا سر, بہت ڈیٹیلڈ اور بڑے اہم موضوع پہ آپ نے بات کی اور بہت ہی کارآمد مشورے دیے. یقیناً ہمارے سننے والوں کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے سے جڑا ہوا ہے کہ ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں, نوجوان لڑکے ہیں, وہ نشے کی طرف بہت جلدی مائل ہو جاتے ہیں. اگرچہ وہ خود دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ نشے سے ان کی جسمانی صحت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, مالی مسائل پیدا ہوتے ہیں, عزت نفس جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے, وہ پھر بھی نشے کی طرف ان کا جھکاؤ جو ہے وہ ہوتا ہے اور وہ نشے پہ لگ جاتے ہیں اس کے. تو یہ کس نفسیاتی مسئلے کی وجہ سے وہ نشے کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اس کا کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے, اور بہت اس کے اندر اس کے بھی بہت سے پہلو ہیں. یہ جو ایڈکشنز ہیں, جو منشیات ہیں, اس میں الکوہل بھی ہے, اس میں ہارڈ ڈرگز بھی ہیں, ایمفیٹامینز وغیرہ وغیرہ. اس میں بھی جو ایک فیکٹر ہے, اس میں بھی ایک موروثی فیکٹر ہے. جو ویسٹ میں, کینیڈا میں, امریکہ میں جو ریسرچ ہوئی ہے کہ بہت لوگ جو الکوہولکس تھے, ان کے بچوں میں بھی وہ جینز آئی ہیں. جو ڈرگز ایڈکشنز تھیں وہ بھی اس کا ایفیکٹ ہوا ہے. تو ایک یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کی فیملی میں, ماں باپ میں تو اس طرح کے اثرات نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ نوجوان جو زندگی کے مسائل کو حقیقت پسندانہ طور پہ حل نہیں کر سکتے, وہ فرسٹریٹڈ ہیں, تو وہ ایک الٹرنیٹو, مطلب ہے یہ جو نشہ کی جو حالت ہے وہ آپ ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں. یہ زندگی کے مسائل سے ڈینائل ہے, آپ اس کو فیس نہیں کر سکتے, تو آپ ایک خیالی دنیا میں چلے جاتے ہیں. یہ خیالی دنیا میں جانا, چاہے وہ الکوہول ہو, جو ڈرگز ہو, وہ حقیقت کی زندگی سے فرار جس کو ہم کہتے ہیں, اسکیپزم جس کو کہتے ہیں, کہ آپ نشے کی حالت میں ہیں, اب آپ کو ڈے ٹو ڈے مسائل سے, تو آپ جو بے حسی ہے, جیسے آپریشن کے پہلے کسی کو آپ بے حسی کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں, تو یہ بھی ایک طرح سے آپ کو بے حس کر دیتے ہیں. وقتی طور پہ لگتا ہے کہ جی مسئلہ حل ہو گیا, لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ مسئلے سے فرار حاصل کرتے ہیں, اسکیپ کرتے ہیں, آپ ڈینائی کرتے ہیں, اور جب آپ ہوش میں آتے ہیں, اس بے ہوشی سے ہوش میں آتے ہیں, تو وہ مسئلہ موجود ہوتا ہے, بلکہ زیادہ موجود ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو تعلیم دینا, نوجوانوں کو سپورٹ کرنا, نوجوانوں کے لیے اسکول کالجز میں ان کو یہ بتانا کہ آپ خود اعتمادی سے لیں. پیر پریشر جو ہے, اگر ایک سگریٹ پی رہا ہے, ڈرگز لے رہا ہے, الکوہل پی رہا ہے, تو وہ باقیوں کو پیر پریشر میں بھی وہ کرتے ہیں کہ بھئی اس گروپ کا حصہ بننا ہے تو ہم ڈرگز پہ چلے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں اساتذہ, اس میں والدین, اس میں جو بزرگ ہیں خاندان کے, ان کو نوجوانوں کے ساتھ جب آپ کی دوستی ہوگی, جب آپ کی دل کی بات کریں گے, تو آپ کو وہ اپنے مسائل بتائیں گے. ہمارے ہاں باپ ہو یا دادا ہو یا بزرگ ہو, ان کا ایک خوف ہے, وہ باپ سے ڈرتے ہیں, وہ باپ سے بات نہیں کرتے, چچا سے, دادا سے. تو یہ جو خوف کا ایلیمنٹ ہے وہ میرے نزدیک صحت مند نہیں ہے. ہمارا بچوں کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ انکریج کرنا چاہیے, وہ اپنی دل کی بات کریں, وہ سوال پوچھیں, وہ آپ کو چیلنج کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے یہ مسائل کہ وہ حقیقت کو ڈیل نہیں کر سکتے, فرسٹریٹڈ ہیں, جاب نہیں ہے, رومانوی مسائل ہیں اور مسائل ہیں, تو وہ
اس کا فرار جو ہے وہ الکوہل یا ڈرگز میں جاتے ہیں. تو اس کا یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ مسائل کو حقیقت پسندانہ طور پہ ڈسکس کریں, اس کا حل تلاش کریں, ان کی خود اعتمادی کو بڑھاوا دیں, پیئر پریشر کم ہو. تو یہ تمام فیکٹرز مل کر جو ہے وہ نوجوانوں کی مدد ہو سکتی ہے. شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ نے فرمایا کہ نوجوان جو ہیں وہ جب بھی ان کے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ اس سے اسکیپ کرتے ہیں, اس سے فرار چاہتے ہیں اور وہ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں, منشیات کا استعمال کرتے ہیں. تو ایک اسکیپ یا مسائل سے بھاگنے کی ایک ہائٹ ہے سوسائڈ, خودکشی میں سمجھتا ہوں. تو خودکشی کا رجحان بھی کافی ہمارے معاشرے میں اگرچہ بہت زیادہ نہ صحیح لیکن پھر بھی کسی نہ کسی حد تک وہ موجود ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ جانے غصے میں آ کر بھی کچھ لوگ کر بیٹھتے ہیں. میرے گاؤں میں بھی ایک ایسا ہوا تھا, ایک نوجوان نے پیسٹی سائڈ جو ہے وہ نگل لیا اور پھر وہ ہاسپٹل میں گیا تو وہ کہہ رہا تھا, منتیں کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے ہر کسی طرح سے بھی بچا لیں اگر آپ بچا سکتے ہیں. تو یہ خودکشی کا رجحان کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ایک تو آپ نے بتا دی اوپر وجہ کہ اسکیپ کرتے ہیں, تو اس رجحان سے بھی کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آپ بہت اہم سوال لے کر آئے ہیں, بلکہ آپ کے ہر سوال پر ایک پوری ایک سیمینار ڈسکشن ہو سکتی ہے. تو میں چونکہ مختصر جواب, میں معذرت کر رہا ہوں کہ میں آپ کے سوالوں کے مختصر جواب دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو ایک آئیڈیا ہو. تو جو سوئسائڈ کرنے والے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے. دوسری بڑی تعداد جو ہے وہ ڈپریشن اور منشیات کا بھی استعمال کرتی ہے. اور تیسرا گروپ جو ہے وہ وقتی طور پہ محبت میں ناکام ہو گئے, ان کو شوہر یا بیوی بچے, ان کو بیوی چھوڑ کے چلی گئی. تو ایک جرمن فلاسفر تھے جن کا نام شوپنہار تھا. شوپنہار سے کسی نے پوچھا کہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں, تو ان کا ایک جملہ ہے, بہت تاریخی جملہ ہے. انہوں نے کہا کہ when the horrors of living outweigh the horrors of dying, people commit suicide. جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے لیے زندہ رہنا مرنے سے زیادہ مشکل ہو گیا. اس کو لگتا ہے کہ زندگی کے جو مسائل ہیں, جو مصائب ہیں, جو الجھنیں ہیں, جو پریشانیاں ہیں, وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ وہ ہوپلس فیل کر رہا ہے, اس کی امید ختم ہو گئی ہے, وہ ہیلپلس فیل کرتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اب میرے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. وہ اتنا نا امید ہو جاتا ہے, اتنا یاسیت کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اب میں زندگی کو ختم کر دوں. تو میرے نزدیک اس کو امید دلانی, اس کو مدد کرنی, اس کو یہ بتانا کہ ہر مسئلے کا حل ہے, تمہیں صرف ایک خاص طریقے سے حل ملنا چاہیے, ہیلپ ہونی چاہیے, تمہیں کس طرح اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اس میں چاہے وہ آپ کی بیوی ہو, شوہر ہو, فیملی ہو, بچے ہوں, دوست ہوں, تھراپسٹ ہوں, تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ایک تھوڑی سی امید دلائی جائے. اب مغرب میں ڈسٹریس سینٹرز ہیں, یہاں پر کسی 24 گھنٹے کوئی شخص بھی اگر ڈپریشن کا شکار ہے, سوئسائڈل ہے, تو وہ وہاں پر کال کر سکتا ہے, اور وہاں پر کوئی نہ کوئی والنٹیئرز ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ بات کر کے اس کی ہمت بتاتے ہیں. اب میرا خیال ہے پاکستان میں یا ایسے ممالک میں بھی ڈسٹریس سینٹرز کی ضرورت ہے, جہاں لوگ فون کریں اور ان کو جو ہے اس کو فوری طور پہ 24 گھنٹے ان کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, ان کو تھوڑا سا آسرا, کچھ امید, کچھ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک چھوٹا گروپ ہے جو آپ نے ذکر کیا, بعض دفعہ غصے میں, یا یہ بھی ہے کہ آپ کا جو نوجوان ہے کہ وہ محبت میں گرفتار ہیں, کہ وہ ان کی محبوبہ ہے یا اس کسی کو پسند کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں چونکہ محبت ابھی قابل قبول نہیں ہے, گھر والے جو ہیں وہ صرف شادی پہ بلیو کرتے ہیں کہ جی محبت جو ہے وہ کچھ غلط بات ہے, تو نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتی کہ محبوبہ نے یا محبوب نے ان کا خط کا جواب نہیں دیا, فون کا جواب نہیں دیا, وہ انہوں نے ٹیکسٹ بھیجا, جواب نہیں دیا. تو بعض دفعہ ویلنٹائنز ڈے پہ, ان کی برتھ ڈے پہ, خاص موقعوں پر کئی نوجوان جو ہیں وہ اس لیے خودکشی کا اقدام کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی ان کا یہ خیال ہے نفسیاتی طور پہ جو صحت مند نہیں ہے کہ اگر میری محبوبہ کو پتہ چل گیا کہ میں نے خودکشی کرنی ہے تو شاید وہ راغب ہو جائے, مائل ہو جائے, گلٹی فیل کرے کہ میں نے اپنے محبوب کو کے ساتھ بے وفائی کی ہے یا وہ کیا. تو وہ ایک ہنگامی طور پہ بھی ہو سکتا ہے, جیسے آپ کے دوست نے کہا, وہ اصل میں مرنا نہیں چاہتے, وہ صرف دوسرے کو, گھر والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میرا ایک مسئلہ ہے. ہم اس کو کرائے فار ہیلپ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے ایک مسئلہ ہے, مجھے کچھ جو ہے ہیلپ چاہیے. تو ہمیں اسیس کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو سوئسائڈل
یہ کیس ہے یہ کتنا سنجیدہ ہے, اس کو کس قسم کی ہیلپ چاہیے, ڈسٹریس ہے, وقتی طور پہ ہے یا لانگ ٹرم ہے. تو آپ کا سوال بہت اہم ہے, اور ہمیں جو بھی خودکشی کی بات کرے اس کو سنجیدگی سے بیٹھ کے اس سے بات کرنی چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے, تم کیوں اتنے نا امید ہو گئے ہو, کیوں یاسیت کا شکار ہو گئے ہو, اور ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہیں. تو اس کو دل کی بات کرنے کا موقع مل جائے تو بہت سے سوئسائڈل جو مریض ہیں وہ گریجولی سوئسائڈ کی تھاٹ سے نکل آتے ہیں, وہ زیادہ دیر اس میں نہیں رہتے. لیکن اگر ہیلپ نہ ہو تو پھر آبویسلی وہ اس پر کچھ عمل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ مختصر اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں. جی چشتی صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے بتایا ہے, اور میں بہت سارے آپ کے یہاں جو نفسیاتی مسائل کا آپ ذکر کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں بہت سارے مسائل کا حل بات کرنا اور ان کو اعتماد دینا ہے. مطلب جس کو ساتھ کوئی مسئلہ ہے ان سے بات کی جائے اور ان کو کوشش کی جائے کہ ان میں اعتماد پیدا ہو تاکہ اس کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے. اچھا سر, جب دوستوں کو پتا چلا کہ آپ سے بات ہونے جا رہی ہے نفسیاتی مسائل پہ, تو ایک میرے دوست نے یہ بھی کہا کہ یہ سوال بھی پوچھیے گا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں سے میل جول رکھنے میں گھبراتے ہیں اور سوشل گیدرنگز میں نہیں جاتے ہیں اور انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں جب وہ بہت سارے ہجوم میں جاتے ہیں, یا جب لوگوں کے سامنے بات کرنی پڑ جائے اسٹیج پہ جاتے ہیں تو وہ بات اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں, یا اس طرح کے بہت سارے, یہ بڑا کامن مسئلہ ہے ہمارے یہاں ادھر پاکستان میں. تو آپ کے پاس بھی یقیناً کلینک پہ کچھ ایسے پیشنٹس آتے ہوں گے جو اس طرح کی انگزائٹی فیل کرتے ہیں, اسٹیج فیئر ہے جن کے اندر, تو اس کا کیا حل ہے سر, کہ مطلب کیسے یہ اسٹیج فیئر کیسے دور کیا جا سکتا؟ ہاں, اس میں اگر ہم پرسنالٹی کی بات کریں چشتی صاحب, تو بنیادی طور پہ کچھ کو ہم کہتے ہیں یہ انٹروورٹ ہیں, وہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں. کچھ جو ہے وہ ایکسٹروورٹ ہیں. ایکسٹروورٹ جو ہے وہ مجلسی جس کو کہتے ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ ملنا, رشتہ داروں سے, دوستوں سے, محفلوں میں, پارٹیوں میں جانا, وہ انجوائے کرتے ہیں, ان کو اس پہ خوشی ہوتی ہے. جو انٹروورٹس ہیں ان کے وہ تنہائی پسند ہیں, وہ تخلیہ پسند ہیں, وہ لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کو پریشانی ہوتی ہے. تو اس میں دو باتیں ہیں, ایک اس خود اعتمادی کی کمی, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو جو لوگوں سے وہ ملتے ہیں تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ان کو پسند کریں, وہ لوگوں کی رائے کو بہت اہمیت دیتے ہیں. تو میں اس کو غیر اعتمادی کہتا ہوں. میں نے ایک لفظ بنایا کہ خود اعتمادی ہے سیلف اسٹیم, ایک ہے ادر اسٹیم, غیر اعتمادی, کہ آپ کا جو اعتماد ہے وہ اوروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو آپ محفل میں بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں, لیکن جو ہی آپ کھڑے ہوتے ہیں اسٹیج پر یا آپ مائکرو فون لیتے ہیں تو اچانک جو فیئر ہے جو وہ بڑھ جاتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں صحیح بات کر رہا ہوں, غلط بات کر رہا ہوں, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے. تو یہ جو لوگ کیا کہیں گے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. میں نے بھی جب یہ انٹرویوز وغیرہ دینے شروع کیے, جیسے میں آپ کو آج انٹرویو دے رہا ہوں, تو شروع میں سوچتا تھا کہ بھئی آپ کے اتنے جو سننے والے ہیں 100, 200, 500, 1000, وہ سنیں گے تو وہ کیا کہیں گے, کوئی خواتین ہیں, کوئی مرد ہیں, کوئی بچے ہیں, کوئی بوڑھے ہیں. تو مجھے ایک دوست نے کہا کہ اگر آپ نعیم چشتی صاحب کا انٹرویو دے رہے ہیں تو آپ صرف نعیم چشتی صاحب پر فوکس کریں, ان کے ساتھ بات چیت کریں, ان کے جو سننے والے ہیں ان کی زیادہ فکر مت کریں. تو جو نیا شخص ہے وہ بہت سے لوگوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, وہ اس کے لیے ایموشنلی پریشانی, ایک انزائٹی کا. تو ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ پریکٹس کریں کہ 2 لوگوں کے ساتھ, 4 لوگوں کے ساتھ ملیں, گروپس کے ساتھ ملیں. تو خود اعتمادی کا بڑھاوا دینا اور لوگوں سے ملنے کا کمفرٹ لینا, اور یہ فکر نہ کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ چیزیں جو ہے لوگوں کی جو سٹیج فیئر ہے یا سپیکنگ فیئر ہے, اس کی اب تو بہت سے گروپس بھی بن گئے ہیں. جو لوگوں پاکستان کا مجھے نہیں پتا, ویسٹ میں ایک پورا گروپ ہے جس کو کہتے ہیں ٹوسٹ ماسٹر. ٹوسٹ ماسٹر جو ہیں, ایک جب میں بھی نوجوان تھا, جب نفسیات کا مجھے شوق ہوا تو میں لائبریری گیا تو وہاں ایک ہوتے تھے ڈیل کارنیگی. ڈیل کارنیگی کی اردو کی کتابیں تھیں جو کسی نے ترجمہ کی تھی کہ دوست کیسے بناؤ, گفتگو کیسے کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ڈیل کارنیگی کی اردو کی کتابوں سے امپریس ہوا, اور جو بلکہ میری جو گرین زون فلسفی ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ میں ڈیل کارنیگی کی کتابوں سے انسپائر ہوا. تو وہ جو کتابیں ہیں ڈیل کارنیگی کی, وہ اگرچہ 50 سال پہلے شاید لکھی تھیں, وہ آج بھی اتنی امپورٹنٹ ہیں. جو لوگ دوست بنانا چاہتے ہیں, خود اعتمادی پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور وہ بھی عام فہم زبان میں ڈیل کارنیگی نے لکھی تھی,
تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں. تو میرے نزدیک خود اعتمادی کا بڑھاوا دینا, دوستوں کا ایک حلقہ بنانا جو آپ کو سپورٹ کرے, اور اس کی فکر نہ کرنا کہ باقی لوگ کیا کہیں گے. کوئی شخص بھی سب اس کو پسند نہیں کر سکتے, آپ کو پتا ہے, میں بھی ہم سب پہ لکھتا ہوں, کچھ پسند کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ ناپسند کرتے ہیں, لیکن ان کو حق ہے ناپسند کرنے کا, ہر شخص کی اپنی رائے, اس کو دل پہ نہیں لینا چاہیے. لوگ بہت حساس ہو جاتے ہیں, اوورلی سینسٹیو ہیں, وہ لوگوں کی رائے کو دل پہ لیتے ہیں اور ڈس ہارٹن ہو جاتے ہیں. تو میرے نزدیک ایک دوستوں کا حلقہ جو ان کو انکریج کرے, سپورٹ کرے, ان کو پریکٹس کروائے. تو بہرحال یہ ہے, اس پر لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. میرے کئی مریض پہلے بہت انسیکیورٹی کا, عدم اعتماد کا شکار تھے, اب آہستہ آہستہ 6 مہینے سال میں ٹوسٹ ماسٹر گئے, انہوں نے تقریریں کی, انہوں نے لیکچرز دیے, اپنے ویڈیو بنائے, اپنا خود مائکرو فون سے کام کیا, اب تو سوشل میڈیا پہ. تو بہت سے لوگوں نے اعتماد حاصل کیا ہے. تو میں تو بہت آپٹیمسٹ ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا ہم خود حل تلاش کر سکتے ہیں, یا دوستوں یا پروفیشنل سے مل کے اس کی مدد ہو سکتی ہے. تو میں اس معاملے میں بہت پر امید رہتا ہوں, میں لوگوں کو بہت حوصلہ, ان کو انکریج کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جی بہت خوب سر, آپ نے بہت سارے اچھے اچھے ٹپس ہمیں دیے ہیں, اور جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ یقیناً ان کو فالو کر کے وہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں. اچھا سر, آپ یہ ہم سٹیج فیئر کی بات کر رہے تھے, اس طرح زندگی میں بہت سارے لوگوں کو بہت سارے فیئرز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, کہ بہت سارے فیئرز کی بے شمار اس کی اقسام ہیں. تو کوئی بھی فیئر اگر ہے, فرض کریں جس طرح سٹیج فیئر ہے, یا کسی کو کوئی اور طرح کا کوئی خوف لاحق ہو گیا ہے, تو ایک جنرل اگر میں پوچھوں کہ کسی زندگی میں کوئی بھی خوف ہے, تو اس خوف کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اسے اسکیپ کر کے اسے کچھ مدد مل سکتی ہے, یا اس کے ہم سامنے کھڑے ہو جائیں تو تب مدد مل سکتی ہے؟ کس طرح سے ہم فیئر کا سامنا کر سکتے ہیں؟ کیا دیکھیں, اس کے دو پہلو ہیں, دو طریقوں سے اس کو اپروچ کیا جا سکتا ہے. ایک اپروچ یہ ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں گریجول ڈی سینسٹائزیشن. مثال کے طور پہ کسی کو جانوروں سے وہ فرض کریں اس کو بلی کا خوف ہے, کہ اس کو حملہ کرے گی, اس پہ اٹیک کرے گی. تو ہم پہلے کرتے ہیں کہ اس کو گریجولی ایکسپوز کرتے ہیں, کہ دور سے بلی دیکھی, پھر اس کے قریب آئے, پھر اور قریب آئے. اسی طرح ایک میری مریضہ ہے, وہ بس پر یا گو ٹرین پہ سفر کرتے گھبراتی ہے کہ کیا ہوگا. تو ہم پھر اس کے ساتھ ایک دوست بناتے ہیں. تو میری مریضہ کی ایک سہیلی ہے, وہ اس کے ساتھ جاتی ہے. جیسے نا اگر بس پہ جانے کا خوف ہے یا ٹرین پہ, تو وہ جو اس کی سہیلی ہے وہ پہلے ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ پہ اس کے ساتھ گئی, پھر اتر گئی, پھر اگلی دفعہ 2 سٹاپس پہ گئی, پھر تیسرے سٹاپ پہ گئی. تو جس چیز کا بھی خوف ہو, چاہے وہ سٹیج کا ہے, چاہے وہ انسانوں کا ہے, چاہے وہ کسی کام کا ہے, تو اس کو گریجولی آہستہ آہستہ اس کو ڈی سینسٹائز کرنا. تو اس کو یہ بتانا, اس کی جو سوچ ہے وہ اس لیول پہ آ گئی ہے کہ وہ اس کا مائنڈ جو ہے اس کو ایگزیجریٹ کرتا ہے. وہ خوف کی جو ہے جو وجہ وہ اپنے لاشعوری طور پہ سمجھ رہا ہے, وہ حقیقت پسندانہ نہیں ہوتی. تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ تم کوشش کرو, یہ تمہیں وہ نقصان نہیں پہنچائے گا. تو جب اس کو حوصلہ ہوتا ہے اور کوئی اس کے ساتھ جاتا ہے, کوئی اس کی ہیلپ کرتا ہے, تو اکثر اوقات, اور 1 دن میں نہیں, 2 دن میں نہیں, بعض ماہرین نفسیات ایک اور طریقہ کرتے ہیں, میں اس سے متفق نہیں ہوں, لیکن اس کو ہم کہتے ہیں فلڈنگ. فلڈنگ یہ ہے کہ جس چیز سے آپ خوف زدہ ہیں وہ آپ کو بہت سارا اچانک, جیسے کوئی نہانے سے ڈرتا ہے, یا مطلب ہے پانی سے دریا میں ڈوب جائے گا. تو ایک تو یہ کہ آہستہ آہستہ آپ کو شیلو اینڈ سے پہلے جہاں پانی ٹخنوں تک ہے وہاں لے کے جائیں, پھر جہاں گھٹنوں تک ہے پھر لے کے جائیں, پھر اس کو آہستہ آہستہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو پانی میں پھینک دیں, تو وہ تھوڑی دیر مطلب ہے لڑے گا, یہ کرے گا, پھر آپ اس کو نکال لیں, یا اس کو لائف جیکٹ دیں. لیکن یہ ایک ڈراسٹک ایفیکٹ ہے, بہت کم لوگ اس طرح کرتے ہیں, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. لیکن جہاں تک خوف کی بات ہے, ایک ہے کہ آہستہ آہستہ آپ اس کا خوف دور کیا جائے چند مہینوں میں. ایک یہ کہ آپ اس مسئلے میں اس کو پھینک دیں, اور جب وہ پھینک دیں تو تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوگا اور پھر اس کو اوور کم کرے گا. تو یہ مریض پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کی عمر, اس کا انزائٹی, اس کا سپورٹ نیٹ ورک کیا ہے. لیکن میرا طریقہ علاج یہ ہے کہ میں ایک شخص کو, چاہے وہ میاں ہو, بیوی ہو, دوست ہو, رشتہ دار ہو, ایک شخص کو ساتھ میں لاتا ہوں,
اور کلینک میں ہم ان کو ایک ہوم ورک دیتے ہیں, اور پھر ہفتے 2 ہفتے وہ مریض اور اس کا جو دوست یا رشتہ دار ہے وہ اس کو اس چیز کی طرف اس کو سپورٹ کرتا ہے, اس کو خود اعتمادی دیتا ہے, اور اس کو کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھو ایسا نہیں ہے. مطلب ہے کوئی اگر جانور سے ہے تو آپ نے اس کو پیٹ کیا, اس کو پیٹ, تو کہنے کا مطلب یہ کہ گریجولی اس کو اعتماد میں لے کر, اس کو اعتماد بڑھا کر اس کو دکھایا جائے کہ تمہارا جو خوف ہے وہ بے وجہ ہے. اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ان کی ہسٹری لیں تو ماضی میں کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دے دوں, میری ایک مریضہ ہے, وہ جب جوان تھی تو سڑک پار کر رہی تھی, تو وہ پھسل گئی. جب وہ پھسل گئی تو اس کے ہاتھ میں جو تھیلے تھے جس کے اندر وہ سبزیاں اور پھل لے کے آئی تھی وہ سڑک پر گر گئے, اور وہ بیچاری بہت ایمبیرس ہوئی, اس کو بہت شرمندگی کا اظہار ہوا. اس دن کے بعد وہ اب گھبراتی ہے سڑک پار کرنے سے, کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ وہ پھسل جائے گی اور اس کو شرمندگی کا احساس ہوگا. تو میں نے اس کو ایک سہیلی کے ساتھ بھیجا, تو وہ 2 دفعہ 4 دفعہ سڑک پار کروائی, وہ تھیلے لے کر آئی اور اس کو ٹریفک لائٹس کے ساتھ کیا. تو آہستہ آہستہ جو خوف زدہ شخص ہے اس کو یہ امید دلانا, اس کو یہ آس دینا, اس کو یہ سپورٹ کرنا کہ تم ان چیزوں کو اوور کم کر سکتے ہو, دیکھو میں ایسے کرتا ہوں. تو بہت سے لوگ اس خوف سے, اس پریشانی کو اوور کم کر کے زندگی کو بہتر بنا سکتے. تو میں اس معاملے میں اس طرح ہیلپ کرتا ہوں. جی چشتی صاحب. جی فرمائیں. جی یہ نیٹ میں تھوڑا سا پرابلم آ گیا تھا. اچھا سر, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی فیئر ہے تو آپ اس مریض کو گریجولی ایکسپوز کرتے ہیں, مطلب اس فیئر کی طرف لے کر جاتے ہیں تاکہ اس کا وہ فیئر ختم ہو جائے, اور کچھ جو ماہر نفسیات ہیں وہ اچانک سے اس میں ان کو رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ, لیکن اس میں ایک بات تو طے ہے کہ آپ اسکیپ کرنے میں کوئی حل نہیں ہے. یو ہیو ٹو فیس اٹ, آپ کو اس کا فیس تو کرنا ہی کرنا ہے, گریجولی کریں یا اچانک سے کریں, تو اب فیس کرنے سے ہی وہ مسئلہ حل ہوتا ہے یا وہ فیئر جو ہے وہ دور ہوتا ہے. اسکیپ اس کا حل نہیں ہے. دیکھیں بعض چیزیں اگر بہت زیادہ انزائٹی کریٹ کر رہی ہیں اور ایک آدھ چیز کے بغیر بھی آپ زندگی گزار سکتے ہیں, تو وہ پھر اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ وہ چیز جس سے وہ فیئر اس کو ہے وہ اس کی زندگی میں کتنی اہمیت کا حامل ہے, اس کی زندگی کو کتنا وہ ریسٹرکٹ کر رہا ہے. جیسے میری ایک مریضہ ہے, وہ اس کو ہائی وے پہ ڈرائیو کرنے کا فیئر ہے, وہ ہائی وے پہ گاڑی نہیں لے کے جانا چاہتی. تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ جو چھوٹی سڑکیں ہیں وہ چھوٹی سڑک وہ ڈرائیو کرتی ہے اب, لیکن چھوٹی سڑکوں پہ کرتی ہے, وہ ہائی وے پہ نہیں جاتی. لیکن اس کا یہ کہ جو 1 گھنٹے کا سفر ہے وہ پھر 2 گھنٹے میں طے ہوتا ہے, وہ چھوٹی چھوٹی سڑکوں پہ. جیسے آپ کا فری وے ہے پاکستان میں, وہ فری وے پہ نہیں جانا چاہتی, وہ چھوٹی چھوٹی سڑک. تو مطلب ہے کہ لازمی نہیں کہ اگر وہ نہیں کرنا چاہتی تو پھر ہم اس کا ایک الٹرنیٹو دیتے ہیں کہ اگر آپ ہائی وے پہ جانے سے خوف زدہ ہیں تو آپ پھر چھوٹی چھوٹی سڑکوں پہ جائیں, لیکن آپ کام کریں, دوستوں سے رشتہ داروں سے ملیں, لیکن آپ پھر ایک متبادل راستہ ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں کہ متبادل راستہ کیا ہے, آپ کی آپشنز کیا ہیں, آپ کی چوائسز کیا ہیں, اور آپ کے لیے پریکٹیکلی کون سی چوائس. ایک اور مثال ہے کہ میرا ایک مریض ہے, وہ ہوائی جہاز میں سفر کرنے سے گھبراتا ہے. تو اب ہم اس کو ایک خاص میڈیکیشن ہے جس کو ہم لورازپام کہتے ہیں, ایٹیوین, تو وہ زبان کے نیچے رکھتا ہے 1 گھنٹہ پہلے, تو اس سے اس کی انزائٹی کم ہوتی ہے, اور اس دوائی کی مدد سے پھر وہ جو ہے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جا سکتا ہے. ایک اور ہے, پھر اس نے ہوائی جہاز میں نہیں جاتا تو پھر وہ گاڑی سے ہائی وے پہ جاتا ہے. تو ہر مریض کا ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسکیپ نہ ہو, کہ وہ اس کو فیس کرے, لیکن اگر اس کے لیے بہت مشکل ہے تو ہم دوائیوں کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں, اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر ایک الٹرنیٹو جو ہے آپشن کیا ہے تاکہ وہ, تو اس حوالے سے کئی اس کے آپشنز ہیں, جو بیسٹ آپشن اس مریض کے لیے, اس خاندان کے لیے جو ہے وہ ہم اس کو اس حوالے سے مدد کرتے ہیں. تو اس طرح اس مسئلے کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی چشتی صاحب. جی سر, ہمارے پاکستانی معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دیسی ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں, یا وہ پیر و فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں اپنے مسائل کا حل کرنے کے لیے. تو ایک جو مریض ہے, ذہنی مریض, اسے
کب پتہ چلنا چاہیے کہ اب یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے اور مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس ہی جانا چاہیے؟ یعنی ایک ماہر نفسیات کو کب کنسلٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں آپ چشتی صاحب جانتے ہیں کہ میں انسان دوست ہوں، میرا فلسفی ہیومنزم ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مذہب ہے، جو روحانیات ہے، اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے کہ آپ کس طرح ایک بہتر انسان بنیں، آپ کیسے نیکی کا کام کریں، لوگوں کی خدمت کریں. تو میں مذہبی روایات کی کوئی بھی ہو، عیسائیت ہو، اسلام ہو، یہودیت ہو، ہندوازم ہو، سکھزم ہو، ان تمام مذاہب کی میں کا احترام کرتا ہوں کہ وہ لوگوں کو ایک بہتر زندگی، ایک پرامن زندگی گزارنے میں، اخلاقیات میں وہ ان کو ہیلپ کرتے ہیں. ہمیں جو روحانی مسائل ہیں، اخلاقی مسائل ہیں، ان کو سیپریٹ کرنا ہے. جیسے اب یہ کرونا کا مسئلہ ہے، تو کرونا کا مسئلہ ایک وائرس ہے، ایک میڈیکل پرابلم ہے، لوگوں کا بلڈ افیکٹ ہو رہا ہے، ان کے لنگز افیکٹ ہو رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو وبا پھیل رہی ہے. اس کے لیے ہمیں میڈیکل جو ہے نا، جس طرح جسمانی بیماریوں کے لیے میڈیکل چاہیے، اسی طرح ہمیں نفسیاتی جو مسائل، یہ سمجھنا کہ کچھ نفسیاتی مسائل ہیں، کچھ دماغ کے مسائل ہیں، ان کے لیے ہمیں جو ہے نا سائیکائٹرسٹ کو، ایک تھراپسٹ کو کنسلٹ کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جوں تعلیم بڑھتی ہے، جوں تعلیم آگے جاتی ہے، لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ اخلاقی مسائل اور ہیں، اور جسمانی مسائل اور ہیں، اور ذہنی مسائل اور ہیں. تو جوں ایجوکیشن بڑھتی ہے، لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ اگر مجھے نیند نہیں آتی، اگر میں یاسیت کا شکار ہوں، اگر میں ڈپریشن کا شکار ہوں، اگر مجھے خودکشی کے خیالات مجھے آتے ہیں، تو مجھے جا کے ایک ڈاکٹر سے، ایک سائیکائٹرسٹ سے، ایک تھراپسٹ سے کنسلٹ کرنا چاہیے. ہمیں طبی مدد لینی چاہیے، ہمیں نفسیاتی مدد لینا چاہیے. تو یہ ایک پبلک ایجوکیشن ہے. جیسے پروگرام کے شروع میں نے کہا کہ جوں بچے، جوں نوجوان، جوں سکولز کالجز میں پروگرام ہوں گے، آپ جیسے ہی جو آپ آج پروگرام کر رہے ہیں، یہ جوں لوگ جو ہے ہیلتھ ایجوکیشن، پبلک ایجوکیشن بڑھے گی، ان کو اندازہ ہوگا. تو میں بچوں کو سکولز میں، کالجز میں سمجھتا ہوں کہ وہاں تعلیم ہونی چاہیے. ہمارے سکولز کالجز میں ایک خاص پروگرام ہونا چاہیے، ٹی وی پر، ریڈیو پر، اخباروں میں ایک خاص سیکشن ہونا چاہیے کہ عام فہم زبان میں مینٹل ہیلتھ، ذہنی صحت، نفسیاتی مسائل، ذہنی امراض کے بارے میں مطلب ہونا. آپ کے انٹرنیٹ پہ کئی پروگرام ہیں. ایک محترمہ ہے ابصار فاطمہ، وہ سائنس کی دنیا، کئی پروگرام ہیں جو نفسیات پر اور طب پر اور اس طرح کے مسائل پر ڈسکشن ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ پروگرام کر رہے ہیں، اس طرح کے ٹی وی شو، فیس بک پہ شو، انٹرنیٹ پہ لوگوں کو جتنا ایجوکیٹ کریں گے، ان کو ایک صحت مند، ایک خوشحال، ایک پرسکون زندگی گزارنے میں مدد ہوگی. تو یہ میرا ایک مختصر اس کا جواب یہ ہے. جی بالکل. آپ کے مطلب اس طرح کے شوز کے علاوہ سر، آپ جو لکھتے ہیں ہم سب پہ، اور آپ کے جو آرٹیکل شیئرز ہوتے ہیں، اس کے بہت زیادہ تعداد میں فالوورز ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ لوگوں میں اویئرنیس کے لیے وہ کام آتے ہیں. اچھا سر، یہ جو ذہنی مسائل ہیں، ذہنی بیماریاں ہیں، ان کے لیے کیا کوئی میڈیسنز بھی ہیں، یا ان کے لیے تھراپی ہی اس کا واحد حل ہے، اور کنسلٹیشن اور بات چیت، اور اس سے یہ مسائل حل ہوتے ہیں، یا ان کی کوئی میڈیسنز بھی ہوتی ہیں؟ کہ کس طرح سے علاج کیا جاتا ہے ذہنی مسائل؟ چشتی صاحب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں نفسیاتی علاج کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں، پہلا حصہ جو ہے وہ ادویہ کا ہے. تو جو بایولوجیکل فیکٹرز ہیں، جو اسکیزوفرینیا، بائی پولر ڈس آرڈر کے جو مریض ہیں، ان کو دوائیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو سائیکوسس کے لیے جو میڈیکیشن ہیں، ان کو ہم اینٹی سائیکوٹک کہتے ہیں. اس کی مثالیں ہیں زائپریکسا ہے، اولینزاپین ہے، سیروکویل ہے، کوارٹیپین ہے. یہ ایک مثال ہے. جو ڈپریشن ہے، اس کے لیے میڈیکیشنز ہیں جن کو ہم اینٹی ڈپریسنٹس کہتے ہیں. اس کی ایک مثال سرٹرالین ہے، زولافٹ ہے، لوواکس ہے. یہ اینٹی ڈپریسنٹس کی مثالیں ہیں. اسی طرح جو انزائٹی ہے، اس کے لیے اینٹی انزائٹی ایک پورا گروپ ہے پیمز کا، آکسیزیپیم، لورازیپیم، فلورازیپیم، یہ تمام جو ہے یہ انزائٹی کی دوائیاں ہیں. تو انزائٹی، ڈپریشن، سائیکوسس کے لیے دوائیاں بھی ہیں. لیکن یہ کافی نہیں ہے. دوائیاں بھی جن کو ضرورت ہو، تو تھراپی جو ہے، کاؤنسلنگ جو ہے، وہ انڈیویجول تھراپی ہے، 1 to 1. میرٹل تھراپی ہے جو کپلز کو، ہم میاں بیوی دونوں کا علاج کرتے ہیں. فیملی تھراپی ہے، میں کرتا ہوں اپنے کلینک میں. گروپ تھراپی کرتا ہوں. تو یہ دوسری بات ہے.
تیسرا فیکٹر جو ہے وہ ایجوکیشن ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, ان کو کتابیں دی جائیں, ان کو آرٹیکلز دی جائیں. تو یہ سب مل کر میڈیکیشنز, تھراپی اور ایجوکیشن, یہ ایک بیلنسڈ اپروچ ہے کہ تاکہ میں میڈیکیشنز کم یوز کرتا ہوں, میں کاؤنسلنگ, ایجوکیشن اور تھراپی زیادہ کرتا ہوں. میں نے میڈیکیشنز کو ایز اے لاسٹ ریزورٹ رکھا ہے کہ تھراپی سے بات شروع ہو, اگر تھراپی ناکافی ہے اور ان کو میڈیکیشنز چاہیے تو میں میڈیکیشنز بھی دیتا ہوں. لیکن میرے 90% مریض جو ہیں وہ صرف کاؤنسلنگ, تھراپی, گروپ تھراپی سے, صرف 10% میرے, اگر ٹوٹل میرے کلینک میں 300 مریض ہیں تو 300 میں سے صرف 30-40 ہیں جو تھراپی کے ساتھ دوائیاں بھی لیتے ہیں, لیکن 200 مریض ایسے ہیں ان کا صرف میں کاؤنسلنگ. لیکن فرق یہ ہے کہ کاؤنسلنگ کے لیے زیادہ وقت چاہیے, میں ان کو 1 گھنٹہ, پون گھنٹہ وقت دیتا ہوں. ہمارے یہاں میرا خیال ہے پاکستان میں مسئلہ یہ ہے چونکہ مریض بہت زیادہ ہیں, ڈاکٹرز بہت کم ہیں. آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں تو پوری لائن لگی ہوتی ہے 200 مریضوں کی, تو بیچارے سائیکائٹرسٹ جو ہے وہ اتنا وقت نہیں دے سکتے. ہمارے ہاں ڈاکٹرز کی کمی ہے, وہ 8 گھنٹہ 1 گھنٹہ مریض کو نہیں دے سکتے, کاؤنسلنگ کے لیے وقت زیادہ چاہیے, تو وہ پھر دوائیاں دے دیتے ہیں یا شاک ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ ایک بیلنسڈ اپروچ جو ہے کہ میڈیکیشنز بھی ہیں, تھراپی بھی ہے اور ایجوکیشن بھی ہے. میرے کئی مریض جب میرے پاس آئے تو میڈیکیشنز پر تھے, لیکن جوں وہ بہتر ہوتے گئے, صحت مند ہوتے گئے, خوشحال ہوتے گئے, ان کو دوائیوں کی کم ضرورت پڑی. تو لازمی نہیں کہ دوائی شروع کی تو ہمیشہ دوائی پہ ہو. 6 مہینے کے لیے, 1 سال کے لیے دوائی تھی, پھر آہستہ آہستہ کاؤنسلنگ سے, گرین زون تھراپی سے وہ بہتر ہوئے اور ان کو علاج میں دوائیوں کی ضرورت کم ہو گئی. تو یہ بھی کوئی لازمی نہیں کہ ساری عمر ہی دوائیاں کھاتے رہیں, کچھ تھوڑے وقت کے لیے دوائی لی جا سکتی ہے, لیکن کوشش زیادہ ہونی چاہیے کہ کاؤنسلنگ سے, گفتگو سے, سپورٹ سے, فیملی کاؤنسلنگ سے, ایجوکیشن سے ان کی ہیلپ ہو. یہ میری کوشش یہ ہوتی ہے. جی چشتی صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ میڈیکیشن, تھراپی, کاؤنسلنگ اور بہت سارے طریقوں سے ایک بیلنس طریقے سے آپ علاج کرتے ہیں اپنے پیشنٹس کا, لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوئی انسٹنٹ اس کا حل چاہتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں ایسے پیروں فقیروں کے پاس جو کہتے ہیں کہ آپ یہ ایسا کریں گے تو آپ کے سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. میرے ایک دوست ہیں علی رضا صاحب, وہ انگریزی پڑھاتے ہیں ایک کالج میں. انہوں نے ایک سوال بھیجا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے گا, ریکویسٹ کیجیے گا ان سے کہ لوگ جو ہے وہ مذہب کی طرف مائل ہوتے ہیں, مطلب وہ ایک زندگی گزارتے ایک ایسا ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, مطلب ایک ریلیجن کی دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. تو اس کی کیا کوئی نفسیاتی وجوہات ہیں اس کی بھی کہ وہ بالکل اپنی نارمل لائف کو بعض دفعہ چھوڑ کر ایک دوسری ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں, اس کی بھی کوئی نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کی فلسفی ہے, ایک آئیڈیالوجی ہے, وہ کوئی بھی ہو, وہ کسی بھی آدرش, کسی بھی نظریے, کسی بھی فلسفہ حیات, کسی بھی مذہب سے جڑا ہو, تو وہ اس کی آئیڈیالوجی ہے, وہ اس کا نظریہ ہے. دوسرا فیکٹر جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی ہے, اس کی شخصیت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بچے جو ایک وائلنٹ, شدت پسند, دہشت پسند ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں, جن کے باپ ان کو مارتے ہیں, جن کے اساتذہ ان کے ساتھ جو نا سختی سے کرتے ہیں, ان کے ساتھ زد و کوب کرتے ہیں, تو اس بچے کے اندر ایک جو شدت پسندی, دہشت پسندی, وائلنس, ایگریشن اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. وہ چاہے مذہبی ہو یا نہ ہو, اس کا کوئی بھی نظریہ, اس کے اندر ایک شدت ہے. وہ مسئلے کو بیٹھ کر گفتگو کر کے ایک دوستانہ طریقے سے حل نہیں کرنا چاہتا, تو وہ مسئلے کا حل غصے میں کرتا ہے. وہ اس کے اندر ایک اینگر ہوتا ہے. گھر میں بھی میاں بیوی بیٹھ کر بات نہیں کی, اس سے وہ بیوی کو مارتا ہے, بچوں کو مارتا ہے. تو وہ بچے جو ایگریسو ماحول میں, وائلنٹ ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں, ان کی شخصیت کے اندر آتا ہے. تو وہ ایک نفسیاتی مسئلہ بن جاتا ہے. وہ چاہے قانونی مسئلہ ہو, چاہے سماجی مسئلہ ہو, چاہے مذہبی مسئلہ ہو, چاہے خاندانی مسئلہ ہو, وہ ہر مسئلے کا حل آپ پاکستان کی گلیوں میں دیکھیں. وہ میں نے دیکھے, کئی ویڈیوز دیکھے, وہ بیچارے, کوئی ایک ٹیچر تھا, اس سے ناراض ہو گئے, وہ 10 لوگوں نے پکڑ کے اس کو مارا پیٹا. وہ بیچارہ استاد کی عزت کرنے کی بجائے استاد کو مارا. میں اس کے بارے میں بہت مجھے ہمدردی ہوئی کہ آپ کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں, اختلاف رائے ایک مثبت بات ہے, سوال کرنا ایک مثبت بات ہے. ہم اختلاف رائے رکھنا, اختلاف میں اور ایک دشمنی میں فرق ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ سویلائزڈ سوسائٹی، تہذیب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر اپنے مسائل کا حل کریں. اسی طرح جو سیاست ہے، جو ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم مل کر بیٹھ کے ایک دوسرے سے مکالمہ کریں گے، ڈائلاگ کریں گے. ڈیموکریسی ایک ڈائلاگ کا نام ہے. جب وہ ڈائلاگ ختم ہو جاتا ہے تو گھر کے اندر ڈیموکریسی، اسکول کے اندر ڈیموکریسی، ایوان میں ڈیموکریسی ختم ہو جاتی ہے. ایک آمرانہ، جو آمرانہ سوچ ہے وہ مونولوگ ہے، ڈائلاگ نہیں ہے. میری بات حتمی بات ہے. یہ جو حتمی بات ہے، میرا سچ حتمی سچ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بچوں کو، نوجوانوں کو بتانا کہ ہر انسان کا اپنا ایک سچ ہے. اگر چشتی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے سچ کا احترام کریں، تو مجھے ضروری ہے کہ میں چشتی صاحب کے سچ کا احترام کروں. تو ہمیں ایک دوسرے کے سچ کا احترام کرنا ہے. یہ نہیں کہ میرا سچ آخری سچ ہے، حتمی سچ ہے، اور اگر آپ میری بات نہیں مانتے تو میں آپ کو زبردستی، آپ کو حاکمانہ، آپ کو جارحانہ، آپ کو ایگریشن کے ساتھ آپ کو مجبور کروں کہ آپ سرنڈر کریں. تو ہمارے ہاں دوسری کی رائے کا احترام کرنا، اختلاف کا احترام کرنا، بجائے یہ کہنا بچے کو کہ تم گستاخ ہو، تم بے ادب ہو، تم یہ ہو، اور اس بیچارے کو اس کو دبانا. سوال پوچھنا، مکالمہ کرنا، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحت مند معاشرہ جو ہے، جو ذہنی طور پہ وہ اس کا احترام کرتا ہے. یہاں پر کینیڈا میں کہتے ہیں کہ بیلٹس ناٹ بلٹس. ہم بیلٹ سے، ہم ووٹ سے ہم نظام چینج کریں گے. ہم گولیاں چلا کے، آپ نے اب آپ دیکھ لیں امریکہ میں جارج ڈبلیو بش سے لوگ بہت ناراض تھے. ابھی ٹرمپ کو بہت سے لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن ہم نے ابھی یہ نہیں سنا کہ جا کر ٹرمپ کو گولی سے مار دو. وہ کہتے ہیں اچھا آپ رکیں، دوبارہ الیکشن کریں، اس کو موقع دیں، اور پھر اس کو آپ الیکشن سے ہٹائیں اور اپنا ایک اور کینڈیڈیٹ لے کے آئے. تو بش بھی 8 سال رہا، پھر اوباما آیا. تو وہ خاندان میں، فیملی میں، اسکول میں یہ سکھانا کہ آپ دوسرے کو کا احترام کریں، اس کی رائے کا احترام کریں، اس سے شدت پسندی کم ہوتی ہے. انڈیا میں بھی رابندر ناتھ ٹیگور اور گاندھی کا جو اختلاف تھا، تو گاندھی جی جو ہے نا وہ انقلاب لانا چاہتے تھے. رابندر ناتھ ٹیگور کہتے تھے کہ مسلمان، ہندو، سکھ جو مل کر رہیں گے وہ اس طرح رہیں گے اگر وہ اسکولوں میں بچے جو ہیں، انہوں نے کہا بچوں کو دوسرے مذاہب، دوسرے مسلکوں، جیسے پاکستان میں شیعہ، سنی جو بھی ہیں، ہندو، عیسائی، وہ سب مل کر بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں گے، دوستی کریں گے، تو ان کے اندر رواداری پیدا ہوگی، ان کے اندر ایک دوسرے سے دوستی ہوگی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ رواداری کا، دوستی کا جو رویہ ہے وہ ہمیں سپورٹ کرنا ہے، کہ ہم دوسرے کی بات کو سنیں. جو ہمارا اختلاف ہے اس کی بات کو سنیں، صرف ہم خیالوں سے ہی نہ ملیں، دوسروں سے ملیں. تو بہرحال یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک نفسیاتی، سماجی، سیاسی، مذہبی مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کی مزاج کے اندر، لوگوں کی شخصیت کے اندر شدت پسندی اور ان کے اندر دہشت اور وحشت یہ بڑھ گیا. اس کے مقابلے میں امن، آشتی، سکون، پیار، محبت سے بات کرنا، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا. تو انسان دوستی یہ ہے کہ سب لوگ انسان ہیں. اس کے بعد کوئی شیعہ، سنی، مرد، عورت، امیر، غریب بعد میں ہے، پہلے ہم انسان ہیں. تو میرا دوسرے انسان کے ساتھ انسانیت کے حوالے سے، انسانیت کے ناطے سے ایک رشتہ ہو، پھر ہم اپنے اختلافات کو ایک خوش اسلوبی سے حل کریں. بہرحال یہ میرا فلسفہ ہے، یہ میں اس کے بارے میں ایسے بات کرتا ہوں، سوچتا ہوں. نہیں سر، آپ کا بہت خوبصورت فلسفہ ہے. بہت سارے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اور یقیناً کسی کی رائے کا احترام کرنا، کسی کے سچ کو ماننا، اور کسی کو انسان ہونے کے ناطے سے اس کا احترام کرنا، اس سے بے شمار مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں بہت سارے، زیادہ تر مسئلے اس سے حل ہو جاتے ہیں. اچھا سر، ایک اور بہت ہی اہم سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ والدین اپنے بچوں کے حوالے سے بہت پریشان رہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسی کی جائے. کہ اگر ہم بچے اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں بعض دفعہ ہمارے پاکستان میں ایسا ماحول ہے کہ وہاں بچوں کو بہت دبا کے رکھا جاتا ہے، اور ان سوال پوچھنے نہیں دیا جاتا ہے، یا انہیں ایون کہ سزا بھی دی جاتی ہے جسمانی طور پر. تو گھر میں بھی تشدد والا معاملہ ہے کہ اگر بچے بات نہیں مان رہے ہیں تو والدین کیا کرتے ہیں کہ ان کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی بات منواتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس طرح سے ان کی تربیت اچھی کر رہے ہیں. تو بچوں کی جو تربیت کے حوالے سے بہت سارے والدین یہ پوچھنا چاہیں گے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے کہ ان کے اندر خود اعتمادی بھی پیدا ہو اور وہ ایک بہتر سٹیزن کے طور پہ سامنے آئے. یہ بھی بہت اہم سوال ہے. اس میں مختصراً چشتی صاحب 2 باتیں میں کہہ سکتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو رول ماڈلز ہیں
بچے رول ماڈل سے جو ہے نا وہ سیکھتے ہیں. تو جو آپ گفتگو کر رہے ہیں, جو ان کو نصیحت کر رہے ہیں, وہ کم امپورٹنٹ ہے, اور اس کے مقابلے میں ماں باپ جو کرتے ہیں, مطلب اگر باپ خود سگریٹ پی رہا ہے اور بچے کو کہتا ہے کہ تم سگریٹ نہ پیو, تو وہ بات نہیں ہوگی. خود وہ اگر جھوٹ بول رہا ہے اور بچے کو کہ جھوٹ نہ بولو, تو میرے نزدیک آپ خود عملی طور پہ بچے کو لیکچر دینے کی بجائے, نصیحت کرنے کی بجائے, آپ اس پر عمل کر کے دکھائیں. خود جو عمل کریں گے بچہ آپ سے سیکھے گا. دوسری بات یہ ہے کہ فیئر کی بجائے, پنشمنٹ کی بجائے جو ریوارڈ ہے, ویسٹ میں آپ بچے کو جو آپ اسے کروانا چاہتے ہیں, وہ جو مثبت کام کر رہا ہے, جو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کا آپ اس کو ریوارڈ دیں. تو بچہ ریوارڈ سے زیادہ سیکھتا ہے بجائے پنشمنٹ سے. اس کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے, پنشمنٹ سے اس کے اندر ڈرنا شروع ہوتا ہے. تو میرے نزدیک ایک ماحول ہے کہ بچے کو اس کی جو خود اعتمادی ہے اس کو بڑھاوا دیا جائے, تاکہ وہ ایک دن جب ماں باپ نہ ہو, گھر سے چلا جائے, تو اپنے مسائل کو حل کرنے کے وہ قابل ہو. اگر وہ اتنا ڈیپینڈنٹ ہے ماں باپ پر کہ ہر بات ان کی بات مانے گا, تو وہ پھر اس میں خود اعتمادی پیدا نہیں ہوگی. میں آپ کو مثال دوں, جو پاکستانی ڈاکٹرز, انجینئر, اسٹوڈنٹس کینیڈا میں آتے ہیں, ان کو جو ریفرنس لیٹرز ہے, میں نے کئی ریفرنس لیٹرز دیکھے, ٹیچرز نے ریفرنس لیٹر میں لکھا دا موسٹ اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ. پاکستان میں یہ لکھتے تھے پہلے. تو وہ کینیڈا, جو کینیڈین پروفیسرز ہیں نا, وہ اس کو پسند نہیں کرتے. ان کو وہ اسٹوڈنٹ نہیں چاہیے جو موسٹ اوبیڈینٹ ہو. وہ چاہتے ہیں وہ بچہ جو خود سوچے, وہ اپنے طور پہ اپنے مسائل کو حل کرے, اپنا پی ایچ ڈی کرے, ماسٹرز کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف رائے رکھنا, بچے کی خود اعتمادی کو بڑھاوا دینا, وہ جو اچھا کام کرے, جو اس کی کامیابی ہے, اس میں اس کو سیلیبریٹ کرنا, اس کو کہنا کہ بیٹا یہ اچھی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی چونکہ آپ بات چیت کر رہے ہیں تو ساتھ سوال بھی آ رہے ہیں. میں دیکھ رہی ہوں آپ کا لائیو شو ہے, چونکہ لوگ کامنٹس کر رہے ہیں. تو کسی صاحب کا بھی کامنٹ میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انڈیویجول مسائل ہیں, ایک سوسائٹی کے مسائل ہیں. ان جو بھی صاحب ہیں, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ کچھ ایشوز سوشل ہیں, کلچرل ہیں, پولیٹیکل ہیں. ان کے مسائل تو ڈیموکریسی سے, سیاست سے وہ کر رہے ہیں. میں چونکہ ماہر نفسیات ہوں, تو میرا فوکس زیادہ انڈیویجول ہے, کیونکہ ہم کلینک میں وہ کرتے ہیں. تو میں ان کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ بعض مسائل سماجی اور معاشرتی ہیں, لیکن ہم انفرادی نفسیات پہ اس وقت زیادہ گفتگو کر رہے ہیں. وہ جو سماجی مسائل ہیں ان پر ہم کسی اور طریقے سے ہم بات کر سکتے ہیں. تو واپس آپ کے سوال کی طرف, تو بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنا, ماں باپ کا ان کے سوالوں کو انکریج کرنا اور خوف کی فضا کو دور کرنا, اور تاکہ ماں باپ ڈرے نہیں, وہ دل کی بات جو مسئلہ ہو اپنے ماں باپ کو بتائیں, اپنے اساتذہ کو بتائیں. یہ جب سپورٹ ہوگی تو وہ میرے نزدیک ایک صحت مند معاشرہ بھی بنے گا اور فرد بھی بنے گا. اور ہمیں خود جو عمل کرنا ہے, تو میں لوگوں کو گرین زون فلسفی کہتا ہوں کہ میں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں. مریضوں کو جو پڑھاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ I teach what I practice and practice what I teach. تو گرین زون فلسفی پہ میں خود بھی عمل کرتا ہوں اور مریضوں کو کہتا ہوں کہ آپ بھی اس پر عمل کریں, تاکہ ہم مل کر ایک گرین زون پر امن معاشرہ قائم کر سکیں. جی چشتی صاحب. جی, اس کا مطلب ہے کہ بچوں کے سامنے ہم خود پریکٹس کر کے دکھائیں, بچے ہمیں دیکھتے ہیں اور ان کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے. ان کے سوالوں کو غور سے سنیں, ان کی باتوں کو اہمیت دیں, تو ان کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے. اچھا سر, آپ کا کافی سارا ہم نے ٹائم لے لیا, بس آخری 1-2 کوشچنز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ شعر کہتے ہیں, شاعری بھی آپ کرتے ہیں, افسانے آپ لکھتے ہیں, بہت ٹرانسلیشنز آپ نے کی ہیں ادب کی, تو لٹریچر سے آپ کا بہت قریبی تعلق ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جو ادب ہے, لٹریچر ہے, کیا وہ ہمیں خوشی دیتا ہے, ہمارے مسائل کا کچھ نہ کچھ حل ہمیں بتاتا ہے, یا سمپل اگر کوشچن یہ پوچھا جائے کہ کہانی پڑھنے سے ہمیں کیا خوشی ملتی ہے یا شاعری پڑھنے سے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ 2 طرح کا ادب ہے. ایک ادب ہے جو انٹرٹیننگ ہے, اس کو پڑھ کر آپ صرف شعر پڑھ کے آپ محظوظ ہوتے ہیں, افسانہ پڑھ کے آپ خوش ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے ذوق کو, آپ کے ایستھیٹک سینس کو, تو ایک وقتی خوشی ہے جو انٹرٹینمنٹ ہے. دوسرا ادب جو ہے وہ انٹرٹیننگ بھی ہے اور وہ انلائٹنگ بھی ہے. وہ اس نے زندگی کے مسائل کے ساتھ
کہ جو ہمارے ہاں جو ترقی پسند تحریک تھی وہ ان کا یہ تھا کہ ادب زندگی کے ساتھ جوڑا ہو تو زندگی کے مسائل میں حل کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. تو ادیب بھی دو طرح کے ہیں، ایک جو ہے نا وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے لکھتے ہیں تو اس سے صرف آپ کو خوشی ملتی ہے، دوسرا جو ہے وہ جو انلائٹنمنٹ ہے، جو سنجیدہ ادب ہے، وہ آپ کو زندگی کے نفسیاتی، سماجی، اجتماعی مسائل میں ہیلپ کرنے میں مدد کرتا ہے. تو میں چونکہ زندگی کے ساتھ جڑا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ادب کا جو ہے ایک صحت مند معاشرے میں ادیب، دانشور جو ہے سائنسدان کی طرح، ایک فلاسفر کی طرح معاشرے کو ایک بہتر زندگی کے بارے میں الٹرنیٹو، کیونکہ وہ آزاد ہوتا ہے. مطلب جو ادیب جو ہے وہ آزاد ہے، وہ کسی پارٹی کا ممبر نہیں ہے، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر نہیں ہے، وہ اس کو آزاد ہونا چاہیے، جو سچ ہے اس کو بیان کرے تاکہ لوگوں کو سچ کہنے کا حوصلہ ہو. اور یہ علیحدہ بات کہ بعض دفعہ بعض معاشروں میں جو منافق معاشرے ہیں اس میں بعض دفعہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ اگر سچ کہیں گے کہ اس کی باری قیمت ادا کرنی پڑے گی. لیکن اگر وہ خوف نہیں ہے معاشرے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کریٹو لوگ ہیں، شاعر، ادیب، افسانہ نگار، دانشور، فلاسفرز، یہ تمام ایک بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. تو ہمارے پاکستانی معاشرے میں بھی ادیبوں، شاعروں نے، آپ چاہے وہ فیض احمد فیض ہوں، چاہے وہ سبت حسن ہوں، چاہے وہ احمد ندیم قاسمی ہوں، جتنے بھی یہ شاعر ادیب تھے، انہوں نے معاشرے کو ایک مثبت، ایک توانا سوچ دی، ان کو ایک حوصلہ دیا، ان کو امید دی. تو میں ادیبوں، شاعروں کے کردار کا، ان کا معاشرے میں رول جو ہے اس کو بہت اہمیت دیتا ہوں کہ وہ ایک سماجی ذمہ داری ہے. میں خود بھی سمجھتا ہوں، یہ آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں کہ اگر میں ادیب ہوں تو میری یہ سماجی ذمہ داری ہے کہ میں شاعری سے، افسانوں سے، جو ہے وہ مضامین سے، کالم سے جو ہے نا لوگوں کی خدمت کروں. اور یہ ارتقاء کا سفر جو ہے چشتی صاحب، یہ بہت سلو ہے. بعض لوگ انقلاب کی بات کرتے ہیں، میں ارتقاء کی بات کرتا ہوں. انقلاب 10 سال میں اس طرح نہیں آتے. لوگوں جو قوموں کی تربیت ہے اس کو 100 سال، 200 سال، 300 سال اتنا وقت لگتا ہے. آپ سمندر میں ہم اپنے ایک ایک قطرہ ڈالتے ہیں تاکہ اگلی نسلیں، بچے جو ہیں آپ کے، جو گرینڈ چلڈرن ہیں، وہ ہمارے کاموں سے کچھ سیکھیں، کچھ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو میں محسوس کرتا ہوں کہ ادیب کی ذمہ داری جو ہے وہ ایک سماجی ذمہ داری ہے، اور وہ معاشرے کے ارتقاء میں، اس کی نشو و نما میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے. اگر وہ نہیں کرنا چاہتا، صرف انٹرٹینمنٹ ہے تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. آپ شاعری سنیں، ایک مشاعرہ سنیں یا ایک افسانہ پڑھیں، اس سے آپ کو ایک خاص طرح کی خوشی محسوس ہوتی ہے، خاص حظ محسوس ہوتا ہے، تو وہ اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. لیکن وہ ایک مطلب ایک لیول کا ہے. جو میں جس ادب کی سب سے زیادہ عزت کرتا ہوں وہ لاک ورثہ ہے. یہ جو ہماری فوک ٹیلز ہیں کہ جو صدیوں سے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا خالق کون ہے. وہ دیو مالائی کہانیاں، اس کے اندر ایک، میں اس کو کلیکٹیو وزڈم کہتا ہوں کہ ہر سماج کے اندر ایک کلیکٹیو وزڈم ہے. ہمارے ہاں یہ اتنی فوک ٹیلز ہیں. یہ ہیر ہے، ہیر وارث شاہ، جو ہیر رانجھا کی کہانی، سسی پنو کی کہانی، ویسٹ میں جو کہانیاں ہیں، یہ تمام جو تھے یہ ایک وزڈم تھا، وزڈم لٹریچر ہے جس میں دانائی ہے، اور یہ صدیوں سے چل رہا ہے. اور ہم انسانی یہ ورثہ ہے، یہ کسی ایک مذہب، کسی ایک قوم کا ورثہ نہیں ہے. ہم افریقہ کا لٹریچر پڑھتے ہیں، ہم لیٹن امریکہ کا پڑھتے ہیں، یورپ کا پڑھتے ہیں، آئرلینڈ کا پڑھتے ہیں، انڈیا کا پڑھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بچوں کے اندر ادب لطیف کا، ایک ادب عالیہ کا شوق پیدا کرنا چاہیے کہ وہ اعلیٰ ادب پڑھیں، اسے سیکھیں. وہ ہمیں ایک بہتر انسان بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں، وہ ہمیں ایک پرامن معاشرہ بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں. اور ادب صرف شاعری، افسانہ نہیں، اس میں فلسفہ، اس میں نفسیات، اس میں طب، اس میں سماجیات، یہ سب ادب کا حصہ ہے. اور ادب عالیہ جو ہے، جو اعلیٰ ادیب ہے، وہ پوری قوم کا، پوری انسانیت کا ورثہ ہے. اور ہم سب، میں ان سب سے سیکھتا ہوں اور اردو میں ترجمے کرتا ہوں تاکہ جو اردو پڑھنے والے ہیں، جو انگریزی نہیں پڑھتے، ان تک وہ ادب عالیہ، ساری دنیا کا ادب پہنچے اور وہ اس سے محظوظ بھی ہوں اور اسے کچھ سیکھیں بھی. بہرحال یہ میری ایک، آپ کو پتا ہے، میری ایک عاجزانہ، درویشانہ، ایک طالب علمانہ کوشش ہے جو میں کرتا رہتا ہوں. جی، بہت اچھا کام کرتے ہیں سر. آپ کی ایک کتاب جو آپ نے ٹرانسلیشن کی تھی،
کالج اسموں کی ریاضت وہ میں نے پڑھی ہے، اور بہت ہی متاثر کن ادب آپ نے وہاں پہ کلیکٹ کیا اور ترجمہ کیا، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں. اور دیکھنے والوں کو بھی میں کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کی کتابیں آپ پڑھیں، یقیناً آپ ان کی رائٹنگ سے بہت فائدہ اٹھائیں گے. اور سر آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ادب جو ہے وہ ہمیں امن کا، محبت کا پیغام دیتا ہے، اور ہمارے اندر بھی ایک ایسا جذبہ پیدا کرتا ہے کہ جسے ہم تمام انسانوں کے ساتھ امن سے کو ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ایک کیتھارسس کا بھی سما ہوتا ہے، ایک خوشی دیتا ہے. سر ایک آخری بات آپ سے یہ کرنی ہے، کووڈ-19 کے حوالے سے ہے، یہ جو وائرس ہے. ہمارے ہاں، ہمارے پاکستان میں بہت سارے لوگ، خاص طور پہ رورل ایریاز میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ڈرامہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سازش ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ چین نے ایسے کیا ہے، ہم لوگ تو ایسے ہیں، یہ ہمیں نہیں لگنے والا، یہ آئے گا نہیں، یہ گورنمنٹ پیسے لے رہی ہے. اس طرح کی جو سازشی تھیوریز ہیں جن کا کوئی بیس نہیں ہے، کوئی ریسرچ نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، اس پہ بہت جلدی یقین کر لیتے ہیں. اور جو منطقی باتیں ہیں کہ وائرس کس طرح سے پھیلتا ہے، کس طرح سے بچنا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کس طرح سے رکھنا ہے، اس کو سمجھنے میں کافی دیر لگا دیتے ہیں. اور میں یووال ہراری کا وہ انٹرویو سن رہا تھا فیس بک پہ، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چیزیں ہمیں، انسانی دماغ جو ہے وہ آسان چیزوں کو جلدی ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اس لیے ہم ان تھیوریز پہ جلدی ان کو صحیح مان لیتے ہیں، اور جو حقیقت ہے وہ پیچیدہ ہے، اس لیے ہم اس کو ماننے میں ذرا دیر لگا دیتے ہیں. تو آپ کی رائے کیا ہے سر اس میں، کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں جو حقیقت ہے اس سے نظریں چراتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سازش ہے، یہ جھوٹ ہے؟ دیکھیں چشتی صاحب، میں ایک جب ہم روایت کی بات کر رہے ہیں تو ہم 2500 سال پہلے اگر جائیں یونان کے علاقے میں، جہاں پر سقراط تھے، جہاں ارسطو تھے، جہاں افلاطون تھے، وہاں ایک اور دانشور تھے، ان کو ہم بکرات کے نام سے یاد کرتے ہیں، ہپوکریٹس، جس کو اردو میں بکرات کہتے ہیں. وہ پہلے طبیب تھے، ہم ان کو فادر آف میڈیسن کہتے ہیں. انہوں نے 2500 سال پہلے اپنے مریضوں سے کہا کہ جو ہے مذہب علیحدہ ہے اور طب علیحدہ ہے. انہوں نے کہا کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ حفظان صحت کے اصولوں پہ عمل نہیں کرتے. انہوں نے میڈیسن کو، انہوں نے طب کو بہت عام فہم زبان میں انہوں نے مریضوں کو بتایا کہ آپ متوازن غذا کھائیں، آپ سیر کریں، آپ پانی زیادہ پئیں، آپ گہری نیند سوئیں. انہوں نے 4 مشورے دیے کہ آپ ایک صحت مند زندگی گزارنے کی کوشش کریں. انہوں نے کہا کہ یہ وہاں پر بھی جو اس دور کے بھی لوگ تھے وہ دعائیں کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے ہم نے گناہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ خدا ہمیں اس پہ عذاب دے رہا ہے، وہ اس کے لیے قربانیاں دیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک علیحدہ ہے، خدا کی عبادت، مذہب علیحدہ چیز ہے. انہوں نے مذہب کو طب سے، مذہب کو سائنس سے علیحدہ کیا. تو یہ جو روایت ہے آہستہ آہستہ یہ پلی بڑھی یورپ میں، دنیا کے مختلف حصوں میں، کہ ہم صحت کو، ہم میڈیسن کو، ہم نفسیات کو سیپریٹ رکھیں. جیسے میں نے بھی پہلے بھی کہا کہ میں مذہب کا احترام کرتا ہوں، لوگوں کو اپنے مذہب کو فالو کرنا چاہیے، لیکن وہ اخلاقیات کے لیے، وہ آپ کے اپنی تطہیر نفس کے لیے. یہ جو ہے یہ جاننا کہ طبی مسائل ہیں اور ذہنی مسائل ہیں، ان کو ہم ڈاکٹر، سائنس، طب، تو ہمارے ہاں چونکہ کم علمی ہے تو ہمارے ہاں لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں ہوئے، تو وہ ابھی بھی مذہب کی ایک تھنکنگ جس کو میجیکل تھنکنگ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کریں تو ایک میجک سے، جیسے کوئی جادو ہے جس سے کہ آپ یہ خاص دعا کر لیں، خاص تسبیح پڑھ لیں، خاص گنڈا تعویذ کر لیں، اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ کی جو صحت ہے، تو اب یہ کرونا وائرس ایک ریئل وائرس ہے جو دنیا میں پھیل رہا ہے، ایک وبا ہے، ہزاروں لوگ مر رہے ہیں. تو اس کے لیے جو بھی، اگرچہ ہمیں ابھی ویکسین نہیں ملی، ہمیں اس کا علاج نہیں آئے، لیکن طب کی حوالے سے جو سائنسدان ہیں، جو ماہرین ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی اول تو یہ ہے کہ یہ سانس کے ذریعے آپ ایک دوسرے کو ٹرانسمٹ کرتے. تو جب 6 فٹ 8 فٹ 9 فٹ دور رکھتے ہیں تو آپ اگر چھینکیں گے، اگر آپ کھانسیں گے تو دوسرا محفوظ ہوگا، آپ ماسک پہنیں گے تو محفوظ ہوگا. آپ جو ہے، میں تو روز ہاتھ بھی دھوتا ہوں، بلکہ میں غرارے بھی کرتا ہوں، صبح اور شام غرارے کرتا ہوں، تاکہ وہ جو وائرس ہے وہ پہلے آپ کے گلے میں 2-3 دن رہتا ہے، پھر آپ کے لنگز میں جاتا ہے. تو غرارے کرنے سے، گرم پانی سے، نمک کے غرارے کرنے سے وہ آپ اس کو، اپنے صحت کو محفوظ رکھتے ہیں. تو یہ ایک ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ایجوکیشن، جسمانی صحت. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ابھی بھی وہ میجیکل تھنکنگ ہے
وہ جس کو سپرسٹیشن ہے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ابھی ایجوکیٹ ماسز نہیں ہوئے, تو وہ ان حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھتے. تو اسی وجہ سے یہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایجوکیشن پہ عوام کے لیے, لوگوں کے لیے میں اس کو بہت اہمیت دیتا ہوں کہ جتنے لوگ زیادہ ایجوکیٹ ہوں گے صحت کے بارے میں, نفسیات کے بارے میں, ہیلتھ کے بارے میں, اتنے ان کے فیصلے جو ہیں وہ حقیقت پسندانہ بھی ہوں گے اور دانش مندانہ بھی ہوں گے. وہ اپنے مسائل کا خود حل تلاش کریں گے. تو یہ بہرحال یہ ایک کوشش ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, ان کو تعلیم دی جائے, اور صرف تعلیم سکولز میں نہیں, مطلب معاشرے میں. اور یہ سارا جو سوشل میڈیا ہے, فیس بک ہو, ٹویٹر ہو, جو بھی ہو, آپ کے لائیو پروگرام ہیں, جو ہیلتھ پروگرام ہیں, تو اس سے جو ہے نا لوگ جب ایجوکیٹ ہوتے ہیں تو وہ اپنی صحت کا, اپنی ذہنی صحت کا بہتر خیال رکھتے ہیں اور وہ دوسروں کی صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں. تو اس طرح خاندان میں, اسکولوں میں, معاشرے میں, کمیونٹی میں, کلچر میں ہم ایک دوسرے کی صحت میں ہیلپ کرتے ہیں, ایک مل کر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں, اجتماعی طور پہ اس میں اپنی طور پہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. بہرحال یہ میں اس کی کوشش کرتا رہتا ہوں. چشتی صاحب. جی ڈاکٹر خالد سہیل صاحب, سر آپ نے ہماری ہر سوال کا اتنا ڈیٹیلڈ اور اتنا یوزفل ہمیں آنسرز دیے, یقیناً ہمارے سننے والوں کو اس کا بے حد فائدہ ہوگا. بہت سارے ہم نے سوال آپ کے سامنے رکھے اور آپ نے اپنے ایک آپ کے مطابق وہ مختصر تھے لیکن ہمارے لیے بہت ہی کارآمد اور بہت اچھے تھے. ہم آپ کے لیے شکر گزار ہیں ایک دفعہ پھر کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. سر جاتے جاتے اگر آپ کوئی نفسیات کے حوالے سے سننے والوں کو یا کوئی ہیومینیٹیرین کوئی میسج دینا چاہیں تو آپ پلیز. ایک تو بات یہ ہے کہ میں اس پروگرام کے بعد آپ کو اپنا جو نا لنک بھیجوں گا, جو میری اردو کی ویب سائٹ ہے اس پر میری کئی کتابیں ہیں اور وہ فری ہیں, لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور اس پہ ہم سب کے جو کالم ہے اس کے اندر بھی کچھ گرین زون فلسفی کے وہ ہیں. تو جو بنیادی بات یہ ہے کہ چشتی صاحب کہ ہم جس معاشرے میں پلے بڑے ہیں وہ بیسیکلی اس میں تھوڑی سی منافقت ہے, ہم سچ نہیں بول سکتے. تو میری کوشش یہ کہ انسان کو اپنے سچ کا احترام کرنا چاہیے, اور جب ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے میرے سچ کا احترام کریں تو ہم ان کے سچ کا احترام کریں. تو اگر ہم ایک دوسرے کے سچ کا احترام کریں گے اور مسائل کو, اختلاف الرائے کو برا نہیں سمجھیں گے, تو ہم اپنے بچوں کی, نوجوانوں کی ٹریننگ کریں گے, ان کو سکھائیں گے کہ وہ دوسرے کے مسلک کا, دوسرے کے سوچ کا, ان کے فلسفے کا احترام کریں, تاکہ ہم ایک پرامن معاشرہ قائم کریں, ایک صحت مند معاشرہ قائم کریں. ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں. جاتے ہوئے میں آپ کو ایک فوک ٹیل, میں نے کہا فوک ٹیل وزڈم لٹریچر ہے, تو میں آپ کو ایک جانے سے پہلے وہ ایک کہانی سناتا ہوں. تو فوک ٹیل یہ کہ ایک پادری صاحب تھے, انہوں نے خدا سے کہا کہ میں ہر ہفتے لوگوں کو لیکچر دیتا ہوں جنت جہنم کے بارے میں, لیکن میں نے کبھی جنت جہنم دیکھی نہیں ہے, تو میں لیکچر دیتا رہتا ہوں, سرمن دیتا رہتا ہوں, واز کرتا رہتا ہوں. تو اس نے اللہ میاں سے کہا کہ آپ مجھے جنت جہنم دکھائیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ آپ پہلے کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پہلے جہنم دکھائیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس راستے پہ جائیں, لیفٹ سائڈ پہ ایک دروازہ ہے, وہ دروازہ کھولیں گے تو آپ کو جہنم نظر آئے گی. تو اب یہ حیران ہوا کہ جہنم مجھے دنیا میں کیسے نظر آئے گی. تو وہ اس راستے پر گئے, لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف ایک دروازہ تھا. جب کھلا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا ہاؤس تھا, ایک بہت بڑا, جیسے بہت بڑا پیالہ سا ہوتا ہے, اس کے اندر کھانا تھا, سوپ تھا. اس کے ارد گرد بہت سے لوگ بیٹھے تھے, مرد, عورتیں, جوان, بچے, بوڑھے, کالے, گورے. لیکن وہ سب جو ہے بہت ہی پریشان, بہت ہی دکھی, بہت ہی جیسے وہ بہت ہی ناراحت ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اتنا کھانا ہے, یہ پھر بھی بھوکے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے دیکھا کہ ہر انسان کے ہاتھ میں ایک 6 فٹ کا چمچ تھا. تو 6 فٹ کے چمچ سے وہ سوپ یا کھانا تو اٹھا لیتا تھا, لیکن وہ شخص اس کو اپنے خود نہیں کھلا سکتا تھا کیونکہ چمچ بہت بڑا تھا. تو اس وجہ سے وہ دکھی تھا اور بھوکا تھا. تو اس پادری صاحب کو پتا چلا کہ کھانا ہونے کے باوجود جب لوگ بھوکے رہتے ہیں تو یہ جہنم ہے, یہ دکھی ہیں. پھر وہ واپس گیا, اس نے کہا اللہ میاں کہ مجھے بتائیں کہ جنت کیا ہے, میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ میاں نے کہا کہ تم اسی راستے پہ جاؤ, اس دفعہ دائیں طرف مڑ جاؤ, تمہیں ایک دروازہ نظر آئے گا, اس کے پیچھے جنت ہے. تو یہ پادری صاحب پھر حیران ہوئے. یہ جب وہاں گئے تو دیکھا اسی طرح کے لوگ ہیں, بہت سے لوگ ہیں, کالے, گورے, عورتیں, مرد, بچے, لیکن وہ خوش ہیں, مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. اور تو اس نے کہا کہ اسی طرح کے لوگ ہیں, فرق کیا ہے؟ تو انہوں نے جب غور سے دیکھا
تو وہ جو لوگ تھے جب 6 فٹ کے چمچ سے کھانا اٹھاتے تھے تو بجائے خود کھانے کے بلکہ جو ان کے سامنے ہوتا تھا اس کو کھلاتے تھے. تو کالے گوروں کو کھلا رہے ہیں, عورتیں مردوں کو کھلا رہی ہیں, بچے بوڑھوں کو کھلا رہے ہیں. تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا جنت اور انسان دوستی کے حوالے سے, اگرچہ آپ کو پتہ ہے میں مذہبی آدمی نہیں ہوں, لیکن یہ کہانی مجھے اس لیے پسند ہے کہ یہ انسان دوستی کی بات ہے کہ میں چشتی صاحب کی مدد کروں گا وہ میری مدد کریں گے, میں ہمسائی کی مدد کروں گا وہ میری مدد کریں, کالے گوروں کی, عورتیں مردوں کی, ہم سب ایک کشتی میں سوار ہیں اور ہمارا رشتہ انسانیت کا رشتہ ہے. ہم جب دوسروں کی خیر کریں گے تو ہماری اپنی خیر ہوگی, اگر ہم ان کے لیے برا سوچیں گے تو ایک دن وہ ہمارے لیے برا سوچیں گے. تو یہ میرا جو اگر ایک مشورہ ہے یا ایک پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم 7 بلین انسان اس کرۂ ارض پر ہے, ہم سب ایک خاندان کا حصہ ہے, وہ انسانیت کا خاندان ہے. ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو ہم خوشحال زندگی گزاریں گے. اگر ہم صرف اپنی قوم, اپنے خاندان, اپنی کمیونٹی اس کا خیال رکھیں گے تو آہستہ آہستہ ہم باقی انسانیت سے علیحدہ ہو جائیں گے. ہم سب جو ہے نا ایک جسم کے جیسے حصے ہوتے ہیں, ہم ہاتھ پاؤں سر پاؤں یہ سب جڑے ہوتے ہیں, تو ہم سب انسان آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اور اس کو بچوں میں, نوجوانوں میں اس آئیڈیا کو پروموٹ کرنا کہ ایک انسانیت ایک خاندان ہے اور ہم سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں. تو بہرحال یہ میرا آخری پیغام یا جو بھی ہے مشورہ ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا وقت دیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ایک موقع ملا کہ میں ان کے ساتھ گفتگو کروں. میں آپ کو اپنی اردو ویب سائٹ کا لنک بھیج دوں گا, وہ آپ اپنے دوستوں سے آپ شیئر کر سکتے ہیں. شکریہ. جی ضرور سر, آپ اپنا لنک بھیج دیجئے. اور بہت ہی پیارا میسج آپ نے دیا انسان دوستی کا, اور ایک اتنی اچھی فوک ٹیل آپ نے ہمیں سنائی ہے, یقیناً بہت ہی خوبصورت پیغام ہے. ڈاکٹر خالد سہیل صاحب, خدا کرے کہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں, اسی طرح آپ امن کی محبت کا پیغام پھیلاتے رہیں اور لوگوں کے جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ حل کرتے رہیں. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں سر, خوش رہیے. اللہ حافظ. اوکے جی, شکریہ, نوازش, محبت. اوکے جی.